اس کے تسلسل میں اس کی آج کا جو 13 ستمبر کا جو ہماری ویبینار ہے اس کے اندر میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں. میں آپ کی میزبان ہوں ناہیدہ عباسی اور پودا پاکستان کی نمائندگی کر رہی ہوں، اور ہر ہفتے ہی آپ سے ملتی ہوں، آپ کس سے نئی نئی چیزیں سیکھتی ہوں. اور آج کا جو خاص طور پہ ویبینار ہے اس کا میں آپ سب کو بتاتی چلوں کہ یہ ڈیڈیکیٹڈ ہے، یہ ہم نام کر رہے ہیں ڈیموکریسی کے، ورلڈ ڈیموکریسی ڈے کے، جو جمہوریت کا عالمی دن ہے، جو آج سے ٹھیک 2 دن بعد یعنی 15 ستمبر کو ہے. تو ہمارا ویبینار چونکہ یا آج ہونا ہے یا اس کے بعد اگلے ہفتے میں ہونا ہے، تو پھر جمہوریت سے مراد، جمہوری رویوں سے مراد ہمارے خواتین کی بات ہو رہی ہے، ہر طبقے کی شمولیت کی یقین دہانی کرائی جا رہی ہے. تو پودا کا بہت اہم کام ہے، خاص طور پہ پاکستان کے اندر خواتین کی آواز کو نمایاں کرنے کے لیے، بلند کرنے کے لیے، اور جو خواتین ہیں خاص طور پہ دیہات کی، ان کے مسائل کی نشاندہی کرنے کے لیے. اور اس بات پہ پودا کا یقین ہے کہ جو رورل ویمن لیڈرز ہیں اور جو ویمن ہیں، جب تک وہ اسمبلیز میں ہر فورم کے اوپر ان کی نمائندگی مناسب ایک اچھے تناسب پہ ان کی نمائندگی نہیں ہوگی، تو ان کے مسائل کو ہائی لائٹ نہیں کیا جا سکتا. اور اس حوالے سے اگر میں آپ سب کو بتاتی چلوں تو پودا پاکستان اس وقت 2 منصوبوں پہ کام کر رہا ہے. ایک منصوبہ جمہوریت فروغ کا وہ ہے جس کے اندر آپ میں سے کافی ساری ساتھی جو اس وقت اس ویبینار میں پودا الائنس فار رورل ویمن لیڈرشپ کی ممبرز ہیں، پودا کے ساتھ کافی عرصے سے کام کر رہی ہیں. تو آپ کے ساتھ مل کے رحیمہ سلطانہ پودا کی نمائندہ ہے، جو اکثر آپ کا مختلف سیشنز کمیونٹی میں کر رہے ہوتے ہیں، جس میں آپ نے اپنے دیہات کے اندر، جیسے نسیمہ نے ابھی میٹنگ کے آغاز ہونے سے پہلے نسیمہ کلات سے میرے ساتھ شیئر کری تھی کہ وہ اس لیے اس میٹنگ میں آتی ہیں، ہر ہفتے خوش ہوتی ہیں اور اپنی روٹین کو چینج کرتی ہیں کہ کچھ نیا وہ ہر ویبینار سے سیکھتی ہیں، اور پھر وہ معلومات وہ کئی لوگوں تک پہنچا پاتی ہیں. تو پودا پاکستان جو ہے وہ 50 اضلاع پاکستان بھر کے اندر، جہاں پہ مرد و خواتین جو ووٹر رجسٹرڈ ہیں ان کے درمیان کا فرق 10% ہے یا 10% سے زیادہ ہے، ایسے 50 اضلاع میں آپ جیسے رورل ویمن لیڈر کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تاکہ دیہات کے اندر رہنے والے جو عوام ہیں، خاص طور پہ خواتین ہیں، ٹرانسجنڈر ہیں، اور خواجہ سراج انہیں ہم کہتے ہیں، یا معذور یا خصوصی ضروریات کے حامل جو افراد ہیں، ان کا نام بھی شناختی کارڈ، ان کے شناختی کارڈ بنے، ان کا نام ووٹر لسٹ میں شامل ہو اور وہ حق رائے دہی کو استعمال کر سکیں. اور دوسرا ہمارا منصوبہ جو ہے وہ ووٹس وداؤٹ وائلنس ہے، یعنی پاکستان کے اندر 24 ایسے اضلاع جہاں پہ پودا جو ہے ہر ضلع سے 10 خواتین لیڈرز کا چناؤ کر رہا ہے، اور ان کو تربیت دے رہا ہے کہ ان کے ضلع کے اندر جو ایسے سینسس بلاک کوڈز ہیں. سینسس بلاک کوڈ آپ سب لوگوں کو سمجھ آتی ہے، یا ہم کہہ دیں کہ ووٹ کا جو حلقہ ہوتا ہے، اس کے اندر ایسے ایریاز ہیں جہاں خواتین نے 2018 میں الیکشن میں شمولیت نہیں کر سکی، کچھ بھی وجوہات ہوں، تو ان خواتین کے ساتھ آگاہی پہنچائیں اور اس چیز کا مشاہدہ کریں کہ ہمارے پاکستان کے اندر جو آنے والے الیکشن ہے اس میں خواتین کی، پرسن ود ڈسیبلٹیز کی، اور جو ٹرانسجنڈر ہیں ان کی شمولیت بغیر کسی دباؤ کے، کسی بھی طرح کے تشدد کے بغیر یقینی بنائی جا سکے. اور وہ رورل ویمن لیڈر، یعنی جو آپ میں سے بہت سی وہ شامل ہوں گی، وہ اپنے ضلع سے ایسی تمام سرگرمیوں کا جائزہ بھی لیتی رہیں گی جہاں کسی کے لیے بھی کوئی ہیٹ سپیچ ہوتی ہے، یا ان کو ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے ووٹ ڈالنے کے لیے یا ایک امیدوار کی حیثیت سے اگر وہ کھڑا ہو رہی ہیں تو کسی بھی طرح کی مشکلات کا شکار ہے تو اس کو وہ ڈاکومنٹ کر سکیں اور بات کر سکیں، تاکہ ہم اس جو الیکشن کا ایک پروسیس ہے، جو خواتین کی خاص طور پہ سیاسی امر میں شمولیت کے اندر جو حائل رکاوٹ ہے اس کو ہم سمجھ سکیں. پودا یہ 2 اہم منصوبے 50 ڈسٹرکٹ اور 24 کی اگر ہم بات کریں تو اراؤنڈ ابو 60 ڈسٹرکٹس، کیونکہ کچھ شاید ڈسٹرکٹ ایسے ہوں گے جو دونوں منصوبہ جات میں شامل ہو رہے ہوں گے، تو 60 سے زیادہ اضلاع میں ڈائریکٹ پاکستان میں جمہوریت کے فروغ کے لیے، اور خاص طور پہ مارجنلائز طبقہ جس میں خواتین، نوجوان لڑکیاں، اور پرسن ود ڈسیبلٹیز اور ٹرانسجنڈر مائنورٹیز، ہماری مختلف اقلیتوں میں رہنے والے جو ہماری خاص طور پہ خواتین ہیں، ان سب کی شمولیت کو یقینی بنایا جا سکے. تو آج کے ویبینار کے اندر ہمارے ساتھ 3 سپیکرز ہیں. مس شمع جمالی صاحبہ، یہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے لیڈیز ونگ
پیپلز پارٹی کی ڈسٹرکٹ جیکب آباد سے ان کا تعلق ہے، وہ بات کریں گی۔ محترمہ نسیم ریاض صاحبہ ہیں ہمارے ساتھ، پریزیڈنٹ سفر ویلفیئر آرگنائزیشن ڈسٹرکٹ خیبر سے، اور خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق ہے۔ اور نبیلہ انجم جو ہے ممبر پریس کلب ہیں بہاول پور پنجاب سے، یہ ہمارے ساتھ ہوں گی۔ اور آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ یہی ہے کہ ہم مل کے ورلڈ ڈیموکریسی ڈے کی جو سرگرمی ہے اس کو دیکھیں اور یہ سمجھ سکیں کہ اس سال کا جو تھیم ہے، جو اس کا ایک مرکزی خیال ہے اس سال کے جمہوریت کے عالمی دن کا، اس کو ہم کیسے نوجوانوں کو، یوتھ کی جو شمولیت ہے ان کو اپنی سرگرمیوں میں اس کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ سو ان تین سپیکرز کی ہم گفتگو سنیں گے اور جانیں گے کہ وہ کس طرح کا یونیک کام اپنے اپنے ایریاز میں جمہوریت کو فروغ دینے کے لیے، خاص طور پہ نوجوان بچیوں کو، خواتین نوجوان ووٹرز کی شمولیت کو یقینی بنانے کے لیے کس طرح سے سرگرمیاں کر رہی ہیں۔ اور آپ تمام لوگوں کے لیے بھی اوپن فورم ہے، جو جس وقت بھی اگر ورلڈ ڈیموکریسی ڈے کے حوالے سے کوئی میسج دینا چاہتا ہے تو ہینڈ ریز کریں، اس گفتگو کے درمیان ہی ہم آپ کو پہلے ٹائم دے دیں گے، آپ اپنا میسج کنوے کر لیجیے۔ اگر کوئی جلدی میں ہو تو تب بھی آپ ہمیں ٹیکسٹ کریں تاکہ آپ کا میسج ہم لے سکیں۔ سو آپ سب کی سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک بھرپور شمولیت ہی جو ہفتہ وار ویبینار ہے اس کی کامیابی کی ضامن ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی بھی بات یہاں سے اچھی لگتی ہے، آپ اپنی کمیونٹیز میں جا کے شیئر کرتی ہیں، تو ضرور واپس ہمیں فیڈ بیک میں یا پودا کے جو سوشل میڈیا پیجز ہیں وہاں پہ ضرور اپنا فیڈ بیک دیا کیجیے۔ تو آج کا جو ویبینار ہے اس کے اندر بھی ہم اگین ہمارا موضوع وہی ہے کہ آئیے پودا دہی عورت رہنما اتحاد پاکستان کے ساتھ جمہوریت کے عالمی دن کو مل کے منائیں۔ اس کے لیے 3 سپیکرز تو ہم نے چنے ہیں، لیکن آپ تمام جو اس وقت رورل ویمن لیڈرز میٹنگ کا حصہ ہیں، آپ سب اس کی سپیکر ہیں اور آپ سب اپنا میسج لکھ کے بول کے دے سکتی ہیں۔ تو جمہوریت کا عالمی دن جو ہے وہ جیسا ٹاپک کو ہم پچھلے صفحے پہ بھی دے چکے ہیں، ہم تھوڑا سا آپ کے ساتھ آج کے ویبینار کا جو ایجنڈا ہے وہ شیئر کریں گی۔ ویبینار کا تعارف ہے جو میں آپ کو کرا چکی اور گائے بگائے درمیان میں بھی ریپیٹ ہوتا رہے گا۔ آج کا ویبینار ہے پودا پاکستان کی طرف سے ڈیڈیکیٹڈ رورل ویمن لیڈرشپ الائنس کے ساتھ ورلڈ ڈیموکریسی ڈے کو، جو کہ 15 سپٹمبر کو ہے۔ اور 3 جو ہے ہمارے ساتھ سپیکرز ہیں ان کی ہم گفتگو سنیں گے۔ سپیکرز کا تعارف بھی میں ساتھ ساتھ کراؤں گی، اور اس کے ساتھ پائیدار ترقی کے اہداف کے ساتھ جو آج کا آپ کا کام ہے، جو گفتگو آپ کریں گے وہ کس طرح سے لنک کرتی ہے۔ آج میں آپ کو ایس ڈی جی کی جو سائٹ ہے، ایس ڈی جی پاکستان کی، وہاں سے جا کے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی تاکہ ہم اس کو وہاں سے سمجھیں۔ اور اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ پودا رورل ویمن لیڈرز کو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز یعنی پائیدار ترقی کے جو اہداف ہیں وہ اس کے حوالے سے آگاہی بھی دیتا ہے۔ اور پودا کی یہ کوشش ہے کہ جیسے ہم باقی مواقع آپ تک پہنچاتے ہیں کہ آپ سب لوگ پائیدار ترقی کے اہداف کے یعنی ایس ڈی جی پاکستان کی جو سائٹ ہے اس کو ضرور وزٹ کیا کریں، اور جس بھی اس دن کے موضوع کے اندر یا ویبینار کے اندر جن ایس ڈی جی کے اہداف کا ذکر ہوتا ہے اس کو ضرور ایک بار کھول کے دیکھا کریں، اور اگر کوئی نئی چیز آپ کے سامنے آئے تو وہ ہمیں بتائیں کہ اس کو بھی ہم اگلے ویبینار میں آپ شیئر کریں کہ آپ خاص طور پہ جو اب تک آپ لوگ ایس ڈی جی سیکھ چکے اس پہ بات کریں۔ تو وہاں سے میں آپ کو ڈائریکٹ اس لنک پہ لے کے چلوں گی۔ ان تینوں جو سپیکر ہیں وہ بات چیت کریں گی پاکستان کے ساتھ جمہوریت کے عالمی دن کے حوالے سے، اور پھر اس کے بعد سوالات جوابات ہیں، تجاویز اور سفارشات ہیں، اور سب کے پیغامات ہیں ورلڈ ڈیموکریسی ڈے کے اوپر آپ تمام رورل ویمن لیڈرز کے، تو پلیز وہ بھی ضرور دے کے جائیے گا۔ تجاویز اور سفارشات ہوں گی، اور ہم چاہیں گے کہ آپ لوگوں کی آپ کی طرف سے ایسی تجاویز آئیں جن کو ڈاکومنٹ کرتے ہوئے جو 15 ستمبر کا جو ورلڈ ڈیموکریسی ڈے کا دن ہے اس کے اوپر اس ڈیمانڈ کو، اس سفارش کو یا تجویز کو آپ سب لوگ ہائی لائٹ کریں اپنے اپنے ڈسٹرکٹ پہ۔ پلیز میری ایک گزارش ہوگی کہ اپنا مائک جو ہے وہ آف رکھیے، جب میں آپ کو دعوت دوں گی تو پھر آپ ضرور اس پہ۔ خوش آمدید شمع جمالی، آپ نے بھی ہمیں جوائن کر لی ہے، خوش آمدید۔ اسپیکر ہماری جو شمع جوالی صاحبہ انہوں نے بھی ہمیں جوائن کر لیا، نسیم صاحبہ آلریڈی ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم آج کا جو پائیدار ترقی کا موضوع ہے اس کی طرف ہم جانا چاہیں گے، اور میں آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ 1 منٹ آپ مجھے ٹائم دیں گے، جو کہ پائیدار ترقی کے ہدف کی گورنمنٹ کی سائٹ ہے۔
خوش آمدید مہک بٹ اینڈ سغرا جمالی، تسلیم غفور اور این ڈی ایف سے جو شہید بے نظیر سے ہیں ہمارے ساتھ، تمام ساتھیوں کو ایک بار پھر میری طرف سے، پودا پاکستان کی طرف سے خوش آمدید۔ جی کیا آپ سب لوگ، جی سائرہ این ڈی ایف، جی آئی نو، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کی جو دوسری بھی ایک شرکا ہے وہ بھی آئی ہوئی تھی ان کے نام کے ساتھ، تو میں سمجھی شاید انہوں نے ری نیم کر لیا ہے۔ سائرہ خوش آمدید۔ جی جی آپ کی بیٹی آئی نا، جی جی مجھے معلوم ہے، لیکن میں ان کو ان کے نام سے جاننا چاہتی۔ جی ہم آپ کے سامنے یہ نظر آ رہی ہے اسکرین سب کو، نیشنل انیشیٹو فار سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز۔ اسکرین پہ کچھ نظر آ رہا ہے یا نہیں ہے؟ اوکے تھینک یو تھینک یو۔ یہ سلائیڈ اگر آپ دیکھیں تو اس کے اوپر 1 to 17 سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں، اور میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں خاص طور پہ اگر ہم گورنمنٹ کے ایس ڈی جی کے صفحے پہ جائیں تو یہ اوپر میں نے جہاں پہ کلک کیا ہے یہ شو کر رہا ہے پرائورٹی ایریا 1، یعنی حکومت کی ترجیح 1 میں کون کون سے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں، اور انہی میں سے 3 اٹھا کے ہم نے آج کا جو ویبینار ہے اس کے ساتھ لنک کیا ہے۔ تو سب سے پہلے جو لنک ہوا ہوا ہے ایس ڈی جی ہے وہ 8 and 16 ہے، تو ہم 16 کو پہلے دیکھتے ہیں، اور 16 کے صرف ہم نے ایک آج کے دن کے لیے پائیدار ترقی کا جو ہدف ہے اس کو ہم دیکھیں گے کہ وہ کیسے لنکڈ ہے یا فوکس ہو رہا ہے آج کا جو ویبینار ہے اس کے ساتھ۔ یہ پورا اس کا بریف آیا ہے کہ پروموٹ پیسفل اینڈ انکلوسیو سوسائٹیز فار سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، پروموٹ، اس کا ٹائٹل جیسے کہیں تو پیس، جسٹس اینڈ اسٹرانگ انسٹیٹیوشنز، پائیدار ادارے، امن اور انصاف کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اور اس کے اگر ہم گراؤنڈ پہ جا کے دیکھیں تو اس ٹارگٹ کے حصول کے لیے جو سب ٹارگٹس ہیں جو آپ پہلے پودا کی ایک سلائیڈ کے اوپر دیکھتے ہوتے ہیں، آج میں نے جان بوجھ کے وہ شیئر نہیں کی تاکہ ڈائریکٹ ہم اس کے اوپر دیکھیں، تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا 16.1 سے لے کے یہ مختلف اس کو حصول کرنے کے لیے نشانیاں ہیں کہ جب تک ان تمام پہ کام نہیں ہوگا اس ہدف کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ ہدف جو ہے پاکستان کی جو اپنے ایس ڈی جیز کی ترجیحات بنی اس میں سے پہلی ترجیحات کے اندر شامل ہے۔ تو اگر اس کو ہم دیکھیں تو اس کا 16.7 جو ہے وہ خاص طور پہ آج جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس کے ساتھ لنکڈ ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھیں میرے ساتھ، واجد پلیز ان کا مائک میوٹ کر دیں، یاسین عظیم پلیز میوٹ کریں اپنے مائک کو، واجد پلیز ہیلپ می، تھینک یو۔ کوئی بات نہیں، یہ جب ہم پہلے چیزوں کو استعمال کرتے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی، سو ہم ساتھ ہیں ایسے مسائل کو ہینڈل کرنے کے لیے۔ 16.7 کہہ رہے ہیں انشور ریسپانسو انکلوسیو اینڈ ریپرزینٹیٹیو ڈیسیژن میکنگ، جس میں ذمہ دار تمام کی شمولیت کو یقینی بناتے ہوئے اور پارٹیسپیٹری سب کی شمولیت ہو، نمائندگی ہو ہر سطح کے فیصلہ سازی میں۔ تو جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو آج کا جو ہم بات چیت کر رہے ہیں وہ خاص طور پہ پائیدار ترقی کا ہدف نمبر 16 کے 16.7 کو 16.7 جو ہے اس کے ساتھ لنک کرنے آج کے ہمارا جو کام ہے اس کو۔ میں واپس جانا چاہوں گی اور آپ کے ساتھ بات کرنا چاہوں گی جو اس کا دوسرا ایس ڈی جی ہے۔ پہلی ترجیح میں سے ہی چھوٹی سی ایکسرسائز ہم کر رہے ہیں تاکہ آئندہ آپ لوگ خود اس کو دیکھ سکیں، اور وہ تھا 8۔ یہ ترجیح نمبر 1 کا پروموٹ سسٹینڈ انکلوسیو اینڈ سسٹینیبل اکنامک گروتھ، فل اینڈ پروڈکٹیو امپلائمنٹ اینڈ ڈیسنٹ ورک فار آل، تمام لوگوں کو ڈیسنٹ ورک کو، ان کو ایکول جو ہے وہ امپلائمنٹ کے یعنی نوکری کے مواقع میسر ہوں، اور ایکول پے ہو تمام لوگوں کے لیے۔ تو اس کے بھی اگر آپ دیکھیں سب ٹارگٹس، جو ایک ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے جو چھوٹے چھوٹے اہداف حکومت نے سیٹل کیے ہوئے ہیں، اس میں سے مجھے لگا تھا کہ 8.6 اگر ہم دیکھیں تو وہ سب سے زیادہ آج کی ہماری گفتگو کے ساتھ لنک کرتا ہوا ہوگا۔ پروموٹ یوتھ امپلائمنٹ، ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ،
اور یہ کیسے ہم کر رہے ہیں، جو ہماری دونوں اسپیکر یا تینوں جو بات کریں گی، جس کے اندر ہم اس سال کا جو ہمارا تھیم ہے ورلڈ یوتھ ڈے کا، خاص طور پہ اس کو فوکس کرتے ہوئے آپ سب کا کام جو یوتھ کی انکلوژن کی بات کرتے ہیں، آپ یوتھ کو انگیج کرتے ہیں، ان کی ایجوکیشن کرتے ہیں، ان کی ٹریننگز کرتے ہیں کسی بھی حوالے سے اپنی سرگرمیوں کے اندر، تو آپ 6.8 پائیدار ترقی کے ہدف کو سپورٹ کر رہے ہوں گے. سو ہم اس سے واپس چلتے ہیں اپنی ویبینار کی طرف. یہاں تک 2 ہم نے دیکھ لیا، اور تیسرا جو پائیدار ترقی کا ہدف نمبر 5 ہے، اس کو چونکہ ہم ہر ہفتے دیکھتے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ اس کو بعد میں آپ خود دیکھ لیں، تو ہم جو آج کا ہمارا ویبینار ہے اس کی طرف چلتے ہیں، تاکہ ہم اپنے اسپیکر سے سن سکیں کہ جی ہمارے ساتھ اسپیکر ہیں مس شمع جمالی، جن کا تعلق جیکپا آباد سندھ سے ہے، اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈیز ونگ کی سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے. اور ان سے ہم جاننا چاہیں گے کہ خاص طور پہ آپ ورلڈ ڈیموکریسی ڈے ہے کے حوالے سے ہم سرگرمیاں کر رہے ہیں، تو ان کا جو سفر ہے وہ کیا ہے، ان کا اپنا تعارف ہم جانیں گے، اور پھر ہم ان کے ضلع کا تعارف جانیں گے، اور پھر تھوڑا سا ہم خاص طور پہ دیکھیں گے کہ نوجوانوں کے ساتھ کس طرح سے کی سرگرمیاں یہ کر رہی ہیں. تو میں دعوت دینا چاہوں گی مس شمع جمالی کو، جو جیکپا آباد سے ہیں، کہ پلیز آپ ہمیں آئیں، اور وارم ویلکم ٹو یو. ہمیں بتائیں کہ آپ کس طرح سے کام کر رہی ہیں، کہاں سے آپ نے اپنے کام کا آغاز کیا، اور اس وقت ماشاءاللہ سے ایک سینئر وائس پریزیڈنٹ کی پوسٹ پہ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ. سو ویلکم میڈم. السلام علیکم. جی سب سے وعلیکم پہلے السلام میڈم. شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے شامل کیا پودا کے پلیٹ فارم پہ. میں جیکما آباد سے ہوں، ڈسٹرکٹ جیکا آباد میرا اپنا شہر ہے، اور میں پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتی ہوں. 2007 سے 2022 تک میں سینئر جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ رہی. اب میں سینئر نائب صدر ہوں پیپلز پارٹی کی. آپ میڈم یوتھ کی بات کر رہی تھی، سیاست کی، تو سب سے پہلے میں کہوں گی ایجوکیشن جو ہے وہ مست ہے بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے. جب ایجوکیشن ہوگی تو خود بخود سیاست بنے گی. جیسے ہمارے اسکول کی بچیاں ہیں، ہمارا گرلس اسکول ہے حاجی علم خان جمالی، گورنمنٹ کا ہے، لیکن ہم ان کی مینجمنٹ کو دیکھتے ہیں، اس کی میں چیئرمین ہوں. اور میرا سیاست کا آغاز شروع ہوا کاؤنسلر سے. جب میں پہلے ڈسٹرکٹ کاؤنسلر بنی، میرے شوہر نے میرا ساتھ دیا سیاست میں آنے کے لیے. ہر قدم پہ میرے شوہر نے میرا ساتھ دیا. اگر گھر سے سیاست شروع کی جائے تو پروان چڑھتی ہے. میں اور بھی سوشل کام کرتی ہوں مختلف این جی اوز کے ساتھ. ایک میں سلائی کڑھائی کا ادارہ تھا جس میں 25 بچیاں بھی تھی اور بڑی عورتیں بھی تھی. 18 سے لے کے 25-30 عمر والی عورتیں تھی، ان کو سلائی کڑھائی کا کام دلوایا. ان کی جس کو پیسے خرچ کر کے روزگار ان کو ہو گیا، خود اپنے گھر میں سلائی کر کے اپنے کپڑے خود بنا رہی ہیں. ابھی بھی وہ دعائیں دے رہی ہیں. جیسے تھوڑا بہت تو نوکریاں ہوتی ہیں ہمارے اپنی تنظیم میں، لیڈیز کو زیادہ تر ہمارا فوکس جو ہوتا ہے لیڈیز پہ ہوتا ہے. میں چاہتی ہوں کہ لیڈیز جو ہے وہ پاورفل بنے، اور تعلیم کی اویئرنیس کو زیادہ ہونا چاہیے. آواز آ رہی ہے؟ جی میڈم آواز آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے، تو بالکل آ رہی ہے. ہمارا فوکس
تعلیم پہ ہوتا ہے زیادہ تر بچیوں کے اوپر. جہاں تک ووٹر کا سوال ہے تو ہم اقلیتوں کے بھی حقوق جو ہیں نا ان کے ابھی ہم نے کارڈ بنوائے جو وہ بھی اپنا ووٹ کا حق ادا کر سکے. ووٹ ایک امانت ہوتی ہے. جو بچیاں ہماری 18 کی ہوتی ہیں تو ان کا بھی ہم ووٹر رجسٹر میں نام کرواتے ہیں جیسے وہ اپنا حق ادا کر سکے. دوسرا ہم پارٹی کی طرف سے بھی ہمیں یہ انٹریکشن ہوتی ہے کہ ہم اپنی سیاست کو عبادت سمجھیں اور زیادہ تر ہم لیڈیز کو پاورفل بنائیں. جیسے کہ میں نے آپ کو ڈیٹیل دی تھی ہمارا اسکول جو ہے ان کی مینجمنٹ کا ہم نے 4 لڑکیوں سے اسکول اسٹارٹ کیا تھا. اب ماشاءاللہ 1400 بچیاں وہاں تعلیم حاصل کرتی ہیں. ابھی وہ میٹرک تک اسکول ہمارا چل رہا ہے. اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں گی تو حاجی علن خان اسکول ہے جتمالہ میں، جیکاباد جتمالہ پولیس ہیڈ کوارٹر کے سامنے. ہم چاہتے ہیں کہ خدمت کریں اور عورتوں کو پاورفل بنائیں جیسے کہ ہماری عورتیں تھیں. تعلیم ہوگی تو شعور ہوگا. اگر تعلیم نہیں ہے تو پھر شعور نہیں ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ تعلیم یافتہ بچے ہو یا بچیاں ہو سب سے پہلے تو اپنے گھر سے شروع کرے، اپنی بچیوں کو تعلیم دلوائے، ان میں کوئی فرق نہ آئے تو پھر آگے اور بھی بچیاں تعلیم حاصل کریں گی، اپنے ملک کا نام روشن کریں گی. اور اسی ذریعے ہم کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں کہ زیادہ تر تعلیم پہ، روزگار پہ اپنا فوکس کریں. جی میڈم بہت شکریہ. جی جیکپا بات کا ہم چاہ رہے تھے کہ اگر تھوڑا سا اگر آپ اس کا بھی ہمیں تعارف دے دیں آپ کے ڈسٹرکٹ کا، کیونکہ آج جو ویبینار کے اندر بہت سے لوگ، بہت سی جو رورل ویمن لیڈرز ہیں وہ جیکپا بات کا ذکر آپ سے سن رہی ہوں. انہیں اچھا لگے گا کہ آپ اگر اپنے ضلع کی خاص باتیں وہ جیکپا بات کے حوالے سے کیوں مشہور ہے اور تو پلیز ضرور بتائیے گا مختصراً سا. ہمارا جو ہے تاریخی چیزیں ہیں ہماری. جان جیکب نے جو یہاں کی ایک ہمارا جو ایک ہارس کیٹل شو ہوتا ہے یہاں، تو اس کے ایک ڈی سی آفس ہے ان میں اس کا گھر تھا جان جیکب کا. اس نے خود اپنے ہاتھوں سے ایک جو گھڑی بنائی ہے وہ آج تک لندن کا بھی ٹائم دیتی ہے اور پاکستان کا بھی. یہ ہمارے جیکما آباد کا ایک اعزاز ہے. ایک وہ وہاں وکٹوریا ٹاور ہے وہ بھی ہمارے جیکما آباد میں ایک اعزاز ہے. اور ایک جو پرندوں کے لیے چبوتریا جو کہتے ہیں وہ بھی وہاں بنا ہوا ہے. یہ بھی ایک اعزاز ہے ہمارے جیکما آباد کا. جب جیکما آباد پہلے جو تھا خان گڑھ تھا اس کا نام. خان گڑھ سے جان جیکب نے جیکما آباد ان کا نام رکھا. جیکب صاحب نے جیکما آباد ان کا نام رکھا. تو یہ تاریخی ہمارے جیکما آباد کے لیے ایک اعزاز ہی ہے اور ہم خوش نصیب ہیں جو آج تک وہ چیزیں جو ہے وہاں ویسے ہی برقرار ہیں. وہاں ابھی تک ڈی سی آفس میں وہ ابھی بھی موجود ہے. اس کا ٹائم چاند کا ٹائم ہو دن کا ہو وہ ہر ٹائم وہاں دیکھا جا سکتا ہے. اور یہ ایک چیز بڑی ہمارے دلچسپ ہے، یہاں گرمی بہت زیادہ ہے. یہ بھی ہمارے جیکما آباد کی ایک مشہور چیز ہے. یہاں گرمی بہت تھینک یو زیادہ ہے میڈم. جیکما آباد میں. گرمی بہت بہت شکریہ. اگر
अच्छा, बहुत शुक्रिया, लेकिन आपके मिजाज से नहीं लग रहा कि वहाँ गर्मी बहुत ज्यादा। अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। और अच्छा लगा आपसे सुन के। आपने आपकी अगर गुफ्तगू को मैं थोड़ा सा समराइज करूं, आपने डेटा हमें जो आपके तीन अगर हम जैकबाबाद की तहसीलों की बात करें तो आपने जैकबाबाद, थल और गढ़ी, खैरू, तीन तहसीलें बताई। और उसके अंदर और गड़ी उनके खैरो अंदर है। जो मेल और फीमेल। जी जी। हाँ, वो भी मैं आपको तफसील दे चुकी थी। वहाँ गड़ी खैरो का जी जी। ये है मुमताज जकरानी, फुल का जो है सोराब सरकी, हमारे जैकमाबाद का असलम अबड़ो, और MNA जो है मोहम्मद मियाँ सुमरो साहब। ये जी जी। हमारे जैकमाबाद डिस्ट्रिक्ट के जो हैं 3 अजला, उनके हमारे तहसीलों के आपके MPAs हैं। बहुत एसपीएस शुक्रिया मैडम। हम आपने खास तौर पे जो हमें बताया वो आप नौजवानों को कैसे शामिल करती हैं, जैसे पॉलिटिकल सियासी जो सरगर्मियां उसके अंदर आप खवातीन की शमूलियत को यकीनी बनाती हैं, और जो अकलीती बिरादरियों से लोग हैं उनके भी शनाख्ती कार्ड बनवा के और उनके हक राय दही को यकीनी बनाने के लिए उनके शनाख्ती कार्ड बनवाती हैं, कार्नर मीटिंग्स करती हैं। और आपने बताया कि आपने स्कूल बना रखा है, एक स्कूल की आप चेयरमैन हैं जो कि गवर्नमेंट का स्कूल है, और उसके हवाले से आप तमाम बच्चियों की तालीम को फरोग देने में अपनी कोशिशें कर रही हैं। और एक आपने वोकेशनल ट्रेनिंग का आपने बताया कि जिसके अंदर आप लड़कियों को हुनर सिखा रही हैं, ताकि हुनर सीख के वो अपनी आमदन में भी इजाफा अगर ना कर सके तो आमदन बचा जरूर सकें, कि जो उनकी लेबर जानी है, जो उनकी मजदूरी जानी है, उन काम को करने के लिए वो एटलीस्ट अपने उससे हासिल कर सके। बहुत शुक्रिया। जैकबाबाद सिंध से थी हमारे साथ शम्मा जमाली साहिबा। और मैं आप सबको ये बताती चलूं, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि शम्मा साहिबा ने आज पहली बार जूम मीटिंग के ऊपर आप सबके साथ बात की है। और पौधा पौधा हमेशा फख्र महसूस करता है रूरल वुमेन लीडर्स की सलाहियतों को बेहतर करने में उनका साथ देके। और आज पहली बार माशाल्लाह उन्होंने जूम पर आप सबके साथ अपने तजर्बात के पे बात की है, तबादला ख्याल किया है, और हम सबको मौका मिला है कि हम उनसे सुन सकें जैकबाबाद सिंध से। बहुत शुक्रिया मैडम। कोई आपका आप लोगों का कोई भी सवाल हो, आप लोग बात करना चाहें तो आ सकते हैं, दोबारा इनसे पूछ सकते हैं। मैं थोड़ा सा इस गुफ्तगू को आगे चलाते हुए शुक्रिया मैडम। आप बेशक चाहें तो अपने माइक को और कैमरा को बेशक ऑफ कर दें, लेकिन हमारे साथ रहें, अच्छा रहेगा, ताकि अब नसीम रियाज साहिबा हैं हमारी अगली स्पीकर, जिनका तल्लक डिस्ट्रिक्ट खैबर से है, खैबर पख्तूनख्वा से। और ये नसीम वेलफेयर सॉरी सफर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट हैं। हम इनसे भी जानना चाहेंगे, नसीम रियाज साहिबा से, कि वो सबसे पहले तो हमें अपना तारफ दें एज एन रूरल वेमेन लीडर, एक दई रहनुमा खातून होने की हैसियत से, कि इन्होंने अपने सफर का आगाज कहाँ से किया, कौन कौन सी मुश्किलात इनको दरपेश रहीं, और अब ये अपनी कौन कौन सी सरगर्मियां सर अंजाम दे रही हैं। तो हम इनसे इनके डिस्ट्रिक्ट के हवाले से भी जानेंगे, और सबसे पहले हमें इनका तारफ चाहिए। तो मैं खुश आमदीद कहती हूँ नसीम रियाज साहिबा को। नसीम, आप हैं हमारे साथ? जी जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम मैडम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी अब अस्सलाम आप वालेकुम। माइक आपके हवाले, आप हमें अपना भी तारफ दीजिए और फिर बाकी आपके जिले के हवाले से भी और आपके काम के हवाले से भी हेलो, गुफ्तगू करते हैं। आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैडम, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा जी। अच्छा जी, जिस तरह आपने बताया मैं फिर बता देती हूँ। मेरा नाम नसीम रियाज है। सफर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो कि खवातीन के लिए काम कर रही है और यूथ माइनॉरिटी जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है उनके लिए काम कर रही है। मैं उनकी उसकी तंजीम की सदर हूँ। मेरा ताल्लुक जो है एक ऐसे एरिया से है जहाँ से खवातीन का निकलना बहुत मैं तो कहती हूँ कि मुश्किल तो नहीं, नामुमकिन सी बात है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहां से निकली हूँ और खवातीन के लिए। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी मैडम, बिल्कुल आ रही है, आ रही है अच्छा आवाज जी। आपकी। तो उनके लिए मैं काम कर रही हूँ। तो थोड़ा सा मैं अपने डिस्ट्रिक्ट का तारुफ करूँ। डिस्ट्रिक्ट खैबर जो है मर्ज डिस्ट्रिक्ट है, जो अभी जो कुछ एरियाज मर्ज हुए उसमें एक डिस्ट्रिक्ट खैबर भी शामिल है। डिस्ट्रिक्ट खैबर की आबादी जो है वो 11,46,260 है। इसका जो रकबे के हिसाब से है ये है 5,83,4
652 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है जी। यहाँ पे जो पहले इंतखाबात हुए, इस सबसे पहले ये है 2021 में 19 दिसंबर 2021 को यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात पहली दफा मुनक्किद हुए। अच्छा, यहाँ पे अगर हम सीट्स की बात करें नसीम, तो नसीम थोड़ी सी अगर ये डेट रिपीट कर दें हमारे लिए कि पहली बार कब यहाँ अच्छा, पे हुए यहाँ लोकल बॉडी पे के इलेक्शंस? इसके जो 12 दिसंबर 2021 को हुए। ओके, शुक्रिया मैडम, जारी रखिए। ठीक है जी। अच्छा, और यहाँ पे जो टोटल जो सीट्स है खवातीन की पूरे डिस्ट्रिक्ट खैबर में, तो वो है 147, मतलब 147 जो खवातीन की सीट्स है, उसमें जो है अभी जो है 27 अगस्त को ज़िमनी इंतखाबात हुए, तो दोनों इंतखाबात ने हिस्सा लिया। उनकी तादाद उनमें से 31 सीट्स अभी भी खाली है, मतलब जिस पे कोई खातून खड़ी नहीं हो सकी, क्योंकि वहाँ के रिवायात का अगर आपको पता हो, वहाँ पे खातून का निकलना एक बहुत शर्म की बात समझी जाती है। यहाँ पे जो यूथ की सीट्स है वो भी है 147 वो सीट्स भी है, लेकिन उसमें यूथ में कोई खातून कोई बच्ची नहीं खड़ी हुई। सिर्फ वहाँ पे जैसे कि सब जानते हैं कि यूथ में लड़का लड़की दोनों आते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जो है मर्द ने इस पे मुकाबला किया। इन सीट्स में यूथ लड़कों ने हिस्सा लिया। इसमें भी 4 सीट्स जो है अब ली है। अच्छा, जो जनरल सीट्स थी यहाँ पे 441 सीट्स थी। 441 में सिर्फ एक जो है वीसी जो है वो खाली है, उसमें इलेक्शन नहीं हो सका किसी वजह से। बाकी सब जनरल सीट जो है उस पे इलेक्शन हो चुका है। अच्छा, किसान की सीट भी जिस तरह यूथ माइनॉरिटी की और खवातीन की है 147 सीट से, लेकिन किसान में भी बदकिस्मती से सिर्फ मर्द हजरात ने मुकाबला किया, कोई खातून इस पे खड़ी नहीं हो सकी, और उसमें अभी एक सीट खाली है। अच्छा, माइनॉरिटी की जो सीट्स वो भी 147 है, लेकिन 147 में अभी भी 130 सीट्स है वो अब मेरे ख्याल में कोई इनका नसीम के इंटरनेट का इशू हो गया जी। उन्होंने बता रही थी वो नसीम के जो उनके पास माइनॉरिटीज की सीट्स थी इलेक्शंस में 147, और अभी तक उसमें से 130 सीटें वैकेंट हैं। 147 में से 30-40 यानी टोटल 17 सीटें फिल हुई हैं अभी तक। तो यहाँ पे भी जो माइनॉरिटीज हैं उनकी भी सीट काफी ज्यादा वैकेंट है। और ये अपने इसी काम को जब अपने जिले का इंट्रो दे रही थी तो उन्होंने बाकायदा एक स्लाइड सी शेयर की हुई है। जो नसीम आप आ गई हैं वापस, प्लीज ज्वाइन कीजिए। आपका माइक गड़बड़ हो गया था तो इसलिए मैंने बात को जारी रखा। खुश आमदेद मुख्तार शाहीन, आप अपनी काफी सारी शुरका के साथ मियाँ वाली से हमारे साथ हैं, कालाबाग से, और बड़ा अच्छा लग रहा है वर्किंग वेमेन को काम के दौरान वेबिनार का सुनना, हमें देख के बड़ी खुशी हो रही है। अच्छा जी नसीम, बात तो जारी रखिए। यहाँ पे जो है 147 माइनॉरिटी की सीट्स है, लेकिन यहाँ पे भी 130 सीट्स जो है वो खाली है, क्योंकि वहाँ की रिवायात ऐसी है कि माइनॉरिटी की सीट पे अगर कोई माइनॉरिटी अव्वल तो वहाँ पे है नहीं, उनको छोड़ा नहीं जाता, लेकिन अगर है भी तो वो खौफ के मारे इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकती। तो ये जो डेटा था सारा ये 27 अगस्त को जो ज़िमनी इंतखाबात हुए थे उसका भी था, जो फिल सीट्स है और जो खाली है, और जो 2021 12 दिसंबर 2021 को हुआ था उसके भी ये है। अच्छा, यहाँ पे 3 सूबाई हल्के हैं और एक कौमी हल्का है। अब मैं अपना तारुफ करती हूँ। मेरा ताल्लुक भी डिस्ट्रिक्ट खैबर से है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि वहाँ पे जो है तालीम के बहुत ज्यादा इश्यूज है, खवातीन के लिए तालीम ना होने के बराबर है, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरे वालिद जो है वो तो हमारी एक खुशकिस्मती थी कि मेरे वालिद साहब चाहते थे कि हम पढ़े, लेकिन बदकिस्मत ये हुई कि हमारे बचपन में हमारी वालिदा का इंतकाल हुआ, तो हम तालीम हासिल नहीं कर सके, और वही रिवायात की वजह से
کہ بس بچوں کی جلدی شادی کر دینی چاہیے. تقریباً 14 سال کی عمر میں 7th کلاس کی میں اسٹوڈنٹ تھی, میری شادی ہو گئی تھی. شادی کے بعد جب میرے بچے اسکول جانے لگے تو مجھے احساس ہوا کہ وہاں پہ جا کر, کیونکہ مجھے بہت دکھ تھا اس بات کا کہ میں اپنی تعلیم پوری نہیں کر سکی. ہیلو, آواز آ رہی ہے میری؟ جی میڈم بالکل آواز آ رہی ہے. اچھا, تو مجھے بہت دکھ تھا اس جی چیز آ کا رہی ہے کہ میں آواز اپنی میڈم. تعلیم, اچھا جی, مجھے اس چیز کا بہت دکھ تھا کہ میں اپنی جو ہے تعلیم نہیں پوری کر سکی. تو جب میری شادی اس کے بعد پھر میں نے اپنی تعلیم کنٹینیو کی, اور ساتھ ساتھ میں نے وہاں اپنے گھر میں ایک نان فارمل اسکول کھولا اپنے اس پہ آن پہ, تاکہ وہاں پہ بچوں کو اسکول کی اجازت نہیں تھی, تو میں نے گھر میں اسکول کھولا تو بچیاں میرے پاس آتی تھی, میں ان کو بھی پڑھاتی تھی, اور ساتھ ساتھ میں نے اپنی بھی تعلیم جاری رکھی. اور آج الحمدللہ میں نے ماسٹر کیا ہوا ہے, اور میں مختلف نیشنل اور انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ ایز اے ماسٹر ٹرینر کام کر رہی ہوں. اچھا, جہاں تک میری آرگنائزیشن کا ماشاء تعلق ہے اللہ. تو میری آرگنائزیشن جو ہے وہ خواتین ویمن امپاورمنٹ پہ کام کر رہی ہے, اور مارجنلائز جو گروپ ہے جس طرح ٹرانسجینڈر, یوتھ, خواتین جو ہے, مینورٹی جو ہے, ان سب کے لیے میری جو آرگنائزیشن ہے وہ کام کر رہی ہے. جس طرح آپ کو پتہ ہے ہمارے ڈسٹرکٹ خیبر میں جو ہے سوارا کا بہت, جس کو ونی کہتے ہیں, سندھ کے زبان میں اس کو ونی کہتے ہیں, تو سورا کا بہت زیادہ رواج تھا. اس پہ ہم نے خاطر خواہ کمی اس میں ہماری وجہ سے آئی ہے, کیونکہ ہم نے اس پہ بہت زیادہ کام کیا. لڑکیوں کے ایجوکیشن پہ ہم نے بہت کام کیا. اور اب جب کہ جو ہے الیکشن, بلدیاتی الیکشن ہوئے اس میں خیبر میں ڈسٹرکٹ, خواتین ہیں وہ زیادہ سیاست میں شمولیت کرے, اور اسپیشلی جو ہمارا یوتھ ہے, یوتھ میں ہماری جو ہے میل اور فیمیل دونوں, ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے سیاسی جو ایکٹیویٹیز ہے اس میں حصہ لے. تو اس کو سب سے پہلے جو ہم نے فوکس کیا وہ NIC رجسٹریشن سے ہم نے فوکس کیا. اضلاع جی ہے میڈم. اور ایسے ایریاز ہے رورل, سوری آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ نہیں جی ٹھیک ہے, نہیں آپ کی آواز درمیان میں ڈراپ ہوئی تھی تو میں بولی تھی کہ ٹھیک ہے میڈم کنٹینیو رکھیں. آپ بتا رہی ہیں کہ ووٹر رجسٹریشن کے اوپر آپ کیسے خواتین کو اور یوتھ کو انگیج کر رہی ہیں. اچھا, ہم طرح کر رہے ہیں کہ ہم وہاں پہ اسکولز میں جائیں, بچوں کو انگیج کر رہے ہیں. خواتین جو کمیونٹی میں جا خواتین کے ساتھ ہم سیشن کر رہے ہیں, اور جو اسپیشلی جو میل ہے, جو میل حضرات ہیں ڈسٹرکٹ خیبر کے, جو میل حضرات ہیں ان کے ساتھ ہم اپنے جو آرگنائزیشن کے میل ہیں ان کو جا کے وہ ان سینسٹائز کر رہے ہیں, کیونکہ اگر ہمارا NIC نہیں ہے نہیں لے سکتے. اور ہم اس طرح یوتھ کو انگیج کر رہے ہیں کہ جی اگر آپ کا NIC نہیں ہے یا آپ کے والدین کا نہیں ہے تو آگے آپ پڑھ نہیں سکتے, آپ کو اسکالرشپ نہیں مل سکتی. اس طرح گورنمنٹ کے کوئی اور اس طرح جو فلاحی پروگرام ہیں اس میں آپ حصہ نہیں لے سکتے, یا کوئی اس طرح کے اویئرنیس سیشن ہے جیسے اسکالرشپ ہو گیا یا اس طرح کی کوئی اور, تو ہم یوتھ کو اس طرح سے انگیج کر رہے ہیں, اور کالجز اور یونیورسٹی میں جا کے ان کے ساتھ FGDs کر رہے ہیں, تاکہ جو بچے ہیں, جو یوتھ ہے وہ اویئر ہو. کیونکہ سب سے پہلے ہمارے جو پرانے خیالات کے لوگ ہیں ان کو کنونس کرنا ہمارے لیے بہت مشکل, لیکن ہم اگر ان کے گھر کے بچوں کو اویئر اس جو ہے بہت زیادہ بات نسیم بات کر رہی تھی کہ ان کی جو طریقہ کار ہے کام کے اندر, خاص طور پہ ابھی ووٹر کمپین کے حوالے سے, تو جو مشکلات ہوتی ہیں, جو بڑوں کو بات نہیں سمجھ آتی, تو ان کی تنظیم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ یوتھ کو, ان بچوں کو فوکس کریں جنہوں نے آگے جا کے
ٹریننگ لے کے زیادہ اچھے طریقے سے اپنے کردار کو نبھا سکتے ہیں. تو وہ یوتھ کو اسکولوں کے اندر جا کے بھی فوکس کر رہے ہیں. نسیم آپ واپس آ گئی ہیں, آپ کی آواز آنا بند ہو گئی تھی, اس لیے میں نے آپ کی گفتگو کو کے تسلسل کو جاری رکھا. خوش آمدید. جب تک نسیم ریاض آتی ہیں, جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا, ان تمام رورل ویمن لیڈرز کو پودا پاکستان کی طرف سے میں خوش آمدید کہتی ہوں. تسلیم غفور صاحبہ پلیز اپنے نام کے ساتھ اپنے ڈسٹرکٹ کا نام ڈال دیجئے. ارشاد صفدر خوش آمدید. اچھا لگا آپ کو دیکھ کے کافی دنوں کے بعد. بہت شکریہ اور ناہیدہ. بہت شکریہ میڈم, بہت شکریہ. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کا آج ورلڈ ڈیموکریسی ڈے کو آج کا ہمارا ویبینار ڈیڈیکیٹڈ ہے, جو کہ 15 ستمبر کو ہے. تو آپ تمام ساتھیوں سے, رورل ویمن لیڈر سے, ممبرز پودا الائنس فار رورل ویمن لیڈرشپ سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ پلیز اپنا ورلڈ ڈیموکریسی ڈے کے حوالے سے پیغام جو ہے وہ ضرور دیں. اور جب بھی آپ دینا چاہیں آپ ہینڈ ریز کریں, اور پہلے اپنا, اگر آپ جلدی میں ہو تو اپنا پیغام ضرور دے کے جائیں, ریکارڈ کرا کے جائیں کہ پاکستان کی جو دیہی رہنما خواتین ہیں وہ جمہوریت کے فروغ کے لیے کیا سرگرمیاں کر رہی ہیں, اور وہ کیا چاہتی ہیں, کیا ان کی خیالات ہیں کہ پاکستان کے اندر جمہوریت کے فروغ دینے کے لیے کہاں سے آغاز کیا جائے. تو آپ ضرور اپنی رائے دیجیے. نسیم آپ ہمارے ساتھ ہیں دوبارہ سے؟ یہاں پہ میری طرف شاید سگنل کا تھوڑا سا ہاں جی, ہاں جی, جی تبھی میں نے کہا جی میڈم. سگنل کا تھوڑا سا ایشو ہے ناہیدہ, سوری, یہاں ہماری طرف سگنل کا تھوڑا سا ایشو ہے. اچھا جی میڈم کوئی بات نہیں, جاری رکھے. تو ہم جو ہے اچھا جی, ہم جو ہے اسکول کالجز میں اور جو اسپیشلی ڈسٹرکٹ خیبر میں جو اسکولز وغیرہ ہیں ان میں آئی سی مٹیریل جو ہے ہم لگا رہے ہیں, سوشل میڈیا کیمپین چلا رہے ہیں تاکہ یوتھ جو ہے, ہماری یوتھ جو ہے اویئر ہو جائے. خصوصی طور پر ہم ان یوتھ کو فوکس کر رہے ہیں جو کہ یا تو پڑھے لکھے نہیں ہے, یا انہوں نے تھوڑا بہت پڑھا, کسی وجہ سے ان کی جو ایجوکیشن ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکی, تو وہ اتنے مایوس ہو چکے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میرے ایک ووٹ سے کیا ہوگا. تو ہم ان کو اس ایک ووٹ کی اہمیت پہ ان کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں, یوتھ کے ساتھ, کہ آپ کا ایک ووٹ جو ہے, کیونکہ اگر اچھی گورنمنٹ آئے گی اور ہر بندہ جو ہے ڈیموکریسی ہوگی, تو جس طرح ہمارے آئین میں ہے کہ ہر بندے کو جو ہے نوکری کا حق ہے, روزگار کا حق ہے, تعلیم کا حق ہے, صحت کا, تو ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ مطلب اگر اچھا کیبنٹ آئے گا, اچھی گورنمنٹ آئے گی, تو سب مسائل جو ہے تھوڑے تھوڑے کر کے ختم ہو جائے گا. تو اس سلسلے میں ہم کمیونٹی سیشن بھی کروا رہے ہیں, اور اسپیشلی ہم ووٹر ایجوکیشن کے حوالے سے بہت کام کر رہے ہیں. اور جو ہے سیاسی شمولیت, اگر آپ دیکھیں آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں, تو ہماری یوتھ اتنی ڈسہارٹڈ ہو چکی ہے تو کہ وہ کہہ رہے کہ یار پاکستان میں تو سیاست تو سے بری چیز ہے ہی نہیں. تو مثبت مثالوں کے ذریعے ہم ان کو ووٹ کی اہمیت اور ان سیٹس کی اہمیت بتاتے ہیں کہ اگر آپ اس سیٹ پہ آپ الیکشن کنٹیسٹ کرو گے, جس طرح خواتین ہے تو ہم خواتین کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ جنہوں نے کنٹیسٹ کر لیا, جو کہ سیٹ جیت چکے ہیں, جو کہ ویمن کونسلرز ہے, یا وہ خواتین جو کہ آنے سے گھبرا رہی ہے, تو ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ جی اگر آپ خواتین اچھے کام کرنے والی خواتین آئیں گی اور ایسی خواتین آئیں گی, باشعور خواتین آئیں گی, تو وہ خواتین کے لیے کام کریں گی. اگر اچھی یوتھ آئے گی تو وہ یوتھ کے لیے کام کرے گی, اسپورٹس پہ کام کرے گی, ان امپلائمنٹ پہ کام کرے گی, ایجوکیشن پہ کام کرے گی, ہیلتھ پہ کام کرے گی. کیونکہ جب تک اچھے لوگ آگے نہیں آتے اور نئی نسل جو ہے آگے نہیں آتی, تو پرانی موروثی سیاست ہی چلے گی, اور ہم جو ہے یہ نہیں کر سکتے. پھر ہم یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم ان سے یہ تمنا نہیں کر سکتے کہ ہم جو ہے آگے یوتھ کے لیے کچھ کر سکے, لیکن اگر یوتھ خود آگے آئے گی تو وہ یوتھ کے لیے کچھ کر سکیں گی. تو اس طرح ہم جو ہے لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو بھی شامل کر رہے ہیں اس چیز میں کہ وہ یوتھ کے لیے ایسے میسیجز بنائیں اور یوتھ کے لیے کچھ ایسی ایکٹیویٹیز رکھیں
کہ وہ سیاست میں جو ہے خود کو محفوظ تصور کرے، کیونکہ ابھی اگر ہم دیکھیں تو جتنی خواتین ہیں وہ جو ہے آگے نہیں آ رہی. اگر ہم روزگار کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے دیکھیں تو بہت ساری خواتین جو ہے کاروباری خواتین وہ سوشل میڈیا کو اوائڈ کر رہی ہے. جو یوتھ ہے ہمارا وہ کاروبار تو کرنا چاہ رہے لیکن وہ سوشل میڈیا کو اوائڈ کر رہے، کیونکہ ان کے خیال میں سوشل میڈیا پہ آنا جو ہے وہ بے شرمی کی علامت ہے. تو ہم جو ہے اسی طرح میں نے ایک ٹریننگ بھی دی تھی، میرے خیال سے TDA کی ٹریننگ تھی، اس میں ہم نے صحافیوں کو ایک ٹریننگ دی تھی کہ آپ جو ہے جو ہمارا یوتھ ہے، اسپیشلی لڑکیاں جو ہے، بچیاں نئی بچیاں جو ہے اور خواتین جو ہے، آپ ان کو ایز اے رول ماڈل پیش کریں. یعنی کہ آپ سرخیوں میں وہ کسی نے آپ کو بتا دیا کہ خاتون نے یہ کیا اور آپ سرخیوں میں لگا لے کہ فلانی خواتین نے روزگار کے بہانے یا نوکری کے بہانے وہاں چلی گئی یا اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. آپ پوزیٹیو میسیجز لگائیں خواتین کے حوالے سے، یوتھ کے حوالے سے، پوزیٹیو جو ہے ان کی وہ کرے، کردار کشی نہ کرے، ان کے کو جو ہے رول ماڈل بنائیں تاکہ خواتین اور یوتھ جو ہے، جو نئے بچے اور بچیاں ہیں وہ آگے آئیں. کیونکہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ ہمارا مستقبل ہمارے یوتھ سے وابستہ ہے، تو اگر ہماری یوتھ آگے نہیں آئے گی تو میرے خیال سے ہم پھر یہ انتظار نہیں کر سکتے کہ ہم کامیابی پا سکیں گے. تو اس طرح سے ہم جو ہے یوتھ کو بھی اسپیشلی ہم بہت زیادہ انکریج کرتے ہیں. اور میں سب جہاں بھی میری آرگنائزیشن کسی بھی پلیٹ فارم پہ میں جاتی ہوں یا میرے اپنے آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم پہ ہماری جب بھی کوئی ٹریننگ وغیرہ ہوتی ہے یا اس طرح کوئی سیمینار ہوتا ہے یا کوئی بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو میں یہی کہتی ہوں کہ سب کو میں یہ پیغام دیتی ہوں کہ یوتھ کو آگے آنا چاہیے، خواتین کو آگے آنا چاہیے. اگر آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش ہم سے کتنا آگے ہے، ہم سے بعد میں الگ ہوا، 1971 میں الگ ہوا، لیکن وہ ہم سے بہت آگے ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے جو ہے، ہم اگر دیکھیں بہت ساری ابھی ایک ہماری انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ایک سیمینار تھا، تو ان میں نے ان کو کہا کہ آپ نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے خواتین کو جو ہے آپ نے بیکاری بنا دی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں اس کی وجہ سے خواتین نے اپنا ID کارڈ بنا لیا ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ اس کی جگہ آپ نے ان کے لیے کوئی اور ایکٹیویٹی رکھتے، کیونکہ اس سال 450 ارب روپے بے نظیر انکم سپورٹ کے لیے رکھے گئے ہیں. تو اس میں جس طرح ہم سب کو پتا ہے کہ آدھی سے زیادہ تو کرپشن میں چلے جاتے ہیں، اور اگر ہم انہی 450 ارب سے خواتین کے لیے، یوتھ کے لیے کوئی ایسے فیکٹریز بنائیں، کوئی ایسی ایکٹیویٹیز کرے جس سے وہ اپنا روزگار بھی، اس کو سورس آف انکم بھی بنائے اور اس سے کوئی ایسا روزگار ہو جس سے ہمارا ملک بھی ترقی کرے. تو بنگلہ دیش کی مثال ہمارے سامنے ہے، انڈیا کی مثال ہمارے سامنے ہے، لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم اس چیز کو فوکس نہیں کر رہے کہ ہم نے اپنے یوتھ کو کس طرح سے انگیج کرنا ہے، ہم نے اپنے خواتین کو کس طرح سے انگیج کرنا ہے، یا ہم نے کس طرح سے ان سے کام لینا ہے. اگر ہم چائنا کو دیکھیں، وہ بچوں سے بھی کام لے رہے ہیں، جھولے میں پڑے ہوئے بچے سے بھی وہ کام لے رہے ہیں. اگر وہ ہاتھ پاؤں مار رہے تو اس سے بھی وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سورس آف انکم اس کو بھی بنا رہے ہیں. لیکن ہم یہاں پہ ہماری بہت بدقسمتی ہے. لیکن جب تک ہماری یوتھ آگے نہیں ہے، کیونکہ نئے آئیڈیاز اگر ہم دیکھیں، ہمارا یوتھ جو ہے بہت زیادہ انرجیٹک بھی ہے اور بہت زیادہ ذہین بھی ہے. تو اگر ہم یوتھ کو موقع دیں گے اور یوتھ کو آگے لائیں گے، اور اگر ہم اس چیز پہ گورنمنٹ کے ساتھ ہم بات کریں اور ان ڈپارٹمنٹ کے ساتھ یا جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں ان پہ کے ساتھ ہم بات کریں کہ ہماری خواتین کے لیے کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹی رکھے، ہماری یوتھ کے لیے اس طرح کی ایکٹیویٹی رکھے کہ ان کو اویئرنیس بھی ہو ملک کی سیاست کے بارے میں، جمہوریت کے بارے میں، ملک کی حالات کے بارے میں، اور ملک کس طرح ترقی کی راہ پہ گامزن ہم کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے ہماری خواتین اور ہمارے یوتھ کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو. کیونکہ جہاں تک میرا اپنا مشاہدہ ہے
کہ خواتین جو ہے وہ مردوں سے زیادہ کام کرتی ہے. اگر آپ کسی آفس میں دیکھیں, کسی فیکٹری میں دیکھیں, تو میرا اپنا مشاہدہ تو یہی ہے کہ خواتین جو ہے بہت زیادہ کام کر رہی ہے. تو اس چیزوں کو زیادہ دیکھنا چاہیے. اور چونکہ ابھی کانفرنس آ رہی ہے ہماری 15 اکتوبر کو انشاءاللہ 2023 ہماری کانفرنس آ رہی ہے, تو میں یہ سجیسٹ کروں گی کہ جو میں نے ابھی باتیں کی ہیں, جو بڑی انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے ان کے حوالے سے, کہ وہ یوتھ اور خواتین کو کسی ایسی ایکٹیویٹی میں انگیج کرے کہ وہ سورس آف ان کے لیے بھی سورس آف انکم ہو اور ملک کے لیے بھی ہو. تو ان چیزوں کو میں کہتی ہوں, اگر ان پوائنٹ کو, کیونکہ اس میں بہت سارے انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ڈونر بہت آتے ہیں, اور بہت تقریباً پوری دنیا سے کسی نہ کسی ملک سے لوگ آتے ہیں. تو میرے خیال سے اس چیز کو اٹھانا چاہیے کہ خواتین کے لیے کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہو. اگر ہم دیکھیں تو ہماری خواتین جو ہے جہاں بھی دیکھیں بس خواتین کے لیے سلائی کڑھائی پر ہی فوکس ہے خواتین کا, کہ خواتین سلائی کڑھائی کرے. یار اس چیز کو آپ سوچو کہ خواتین کتنے لوگ کپڑے بنائیں گے, کہاں تک بنائیں گے. تو میں کہتی ہوں کہ یہ صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سلائی سینٹر ہو خواتین کے لیے, اسکل سینٹر ہو خواتین کے لیے, اسکل سینٹر ہو, اس میں ان کو جو ہے کمپیوٹر کی جو ہے اسکل دیا جائے, ان کو جو ہے مختلف جو اسکلز ہے, جس طرح ڈفرینٹ بلاک پرنٹ ہے, اسپرے پینٹنگ ہے, فیبرک پینٹ ہے, اسکرین پینٹ ہے, اس چیز کی اویئرنیس دی جائے. جیولری میکنگ ٹریننگ دی جائے, جس طرح شوز میکنگ کی ٹریننگ دی جائے, جو لوکل سطح پہ وہ بنا سکے, وہ جو گھر پہ چھوٹی سی فیکٹری لگا سکے. تو انٹرنیشنل آرگنائزیشن کو اس چیز پہ آپ لائیں کہ وہ ان خواتین کو جو ٹریننگ دے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرے کہ وہ اپنے لیے کوئی چھوٹی سی گھر میں ایک کمرے میں چھوٹی سی فیکٹری بنائے. ہیلو, بہت شکریہ میڈم, بہت شکریہ نسیم ریاض صاحبہ. آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں جو آپ کا کام ہے, آپ خاص طور پہ نوجوان بچیوں کو اور بچوں کو جیسے آپ انگیج کر رہے ہیں, اور اسی کے حوالے سے آپ کی تمام جو گفتگو آپ کری وہ بھی سفارشات بھی اسی سے ریلیونٹ ہے کہ خواتین کو اور بچیوں کو خاص طور پہ ینگ جنریشن کو اس طرح کے مواقع ملنے چاہیے کہ وہ بہتر طریقے سے اپنے لیے بھی اور اپنے ملک کے لیے بھی روزگار بھی مہیا کر سکے اور آمدن میں اضافہ کا باعث بھی بن سکے. خاص طور پہ ہم بات کر رہے ہیں ورلڈ ڈیموکریسی ڈے. میری تمام رورل ویمن لیڈرز جو اس وقت اس گروپ کے اندر موجود ہیں, آپ پلیز سب اپنا میسج ورلڈ ڈیموکریسی ڈے کے حوالے سے, جمہوریت کا عالمی دن جو کہ 15 ستمبر کو ہے, اس کے حوالے سے اپنا پیغام ضرور ریکارڈ کرائیے, کیونکہ آج کا جو ویبینار ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ ہے خاص طور پہ اسی کی نظر ہم نے کیا ہوا ہے کہ آج ہم صرف بات کریں گے پاکستان کے اندر جمہوریت کے حوالے سے, اور خاص طور پہ رورل ویمن لیڈرز کیا سوچتی ہیں, وہ کیا اس پہ اپنے جو نظریات رکھتی ہیں اور کیا سفارشات دینا چاہتی ہیں. تو پلیز ضرور ہمارے ساتھ رہیے. اپنا پیغام آپ ہینڈ ریز کر کے کسی بھی وقت دے سکتی ہیں, اور چیٹ باکس میں بھی لکھ سکتی ہیں, تو ہم اس کو ضرور پڑھیں گے. ارشاد صفتر صاحبہ ہمارے ساتھ قصور سے ہیں, پودا کی بہت پرانی ساتھی, سینئر ممبر. ارشاد صفتر پلیز اپنے آپ کو ان میوٹ کیجئے اور آپ بتائیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی ورلڈ ڈیموکریسی ڈے کے حوالے سے. جی ناہیدہ, بہت شکریہ. اور میری پیاری بہنیں جو پودا کے لنک میں ہے, اس طرح ویبینار میں ہماری کسی نہ کسی حوالے سے ملاقات ہوتی رہتی ہے, کیونکہ ہم دور دراز کے علاقوں میں نہیں جا سکتے, لیکن دور دراز علاقوں میں جو پیاری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں اپنے علاقے کے حوالے سے ہمارے ساتھ انفارمیشن شیئرنگ کرتی ہیں, تو ہمیں بہت اچھا لگا ہے کہ پاکستان بہت خوبصورت ہے, پاکستان کی وادیاں بہت خوبصورت ہیں, پاکستان کے یہاں پہ بسنے والے لوگ بہت خوبصورت ہیں, ان کی سوچ بہت اچھی ہے. تو اوور آل تو میں یہ کہنا چاہوں گی. ہیلو ناہیدہ, آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل کلیئر آواز آ رہی ہے. جی آپ تھینک یو. اپنا کیمرہ بھی آن کر لیں تاکہ لوگ آپ کو دیکھ بھی سکیں. کیمرہ آن نہیں ہو رہا. اوکے فائن, کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے, بات کریں. کیمرے کے حوالے سے نا پرابلم ہو رہی, شاید میری تصویر آپ کی طرف آ رہی ہو. جی آ رہی ہے. میں یہ کہنا
डेमोक्रेसी डे के हवाले से मैं पैगाम देना चाहती हूँ, बल्कि अपने आप को भी पैगाम देना चाह रही हूँ, अपनी प्यारी बहनों को भी पैगाम देना चाह रही हूँ, और ओवरऑल हमारी कौम का पैगाम है कि एक तो हम सब ने बनाना है अपना शनाख्ती कार्ड, ताकि हमारी पहचान बने हम पाकिस्तानी हैं डेमोक्रेसी के हवाले से। अगर हमारा शनाख्ती कार्ड होगा तो हम अपने इस पाकिस्तान के शहरी होने के नाते अपना वोट कास्ट कर सकते हैं, और अगर पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानी होने के नाते हमें पाकिस्तान की जो वसाइल हैं, जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारियां हैं, वो भी हमें मतलब एज ए हमारी जरूरियात जो बनती हैं उससे रिलेटेड वो पूरी हो रही होंगी। डेमोक्रेसी के हवाले से ये भी जिक्र करना चाहूंगी कि जैसे कि हम डिस्ट्रिक्ट कसूर के अंदर PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं, और ये हमारे साथ ये प्रोजेक्ट है फैफन का एक CIP का नेटवर्क है, और कोलिशन फॉर इंक्लूसिव पाकिस्तान के नाम से इस नेटवर्क के जरिए हमने ये प्रोजेक्ट कसूर के अंदर शुरू किया हुआ है। और कसूर में ऐसे मर्द हजरात अफराद जिनके PWD सर्टिफिकेट नहीं बने हुए, उन्हें को आगाही दे रहे हैं और मालूमात शेयर कर रहे हैं कि वो अपने सर्टिफिकेट बनाएं, और अपने PWD पर्सन होने के हवाले से गवर्नमेंट की जो सहूलियात है उनके लिए वो वहां से फायदा उठा सके। तो ये डेमोक्रेसी का ही एक बहुत बड़ा टूल है कि अगर हम शनाख्ती कार्ड हमारे पास होगा तो ये हम सहूलत ले सकते हैं और अपनी राय भी दे सकते हैं। तो ये हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे अभी बहुत से ऐसे इलाके हैं, कसूर में भी बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे अभी तक शनाख्ती कार्ड नहीं बने। तो शनाख्ती कार्ड हमारी पहचान है, हम खुद भी इस पे कोशिश कर रहे हैं, लोगों को आगाही दे रहे हैं कि वो नादरा के दफ्तर में जाएं और अपने मसाइल हल करवाएं। तो नाहिदा बहुत शुक्रिया आप सबका, आपने मुझे मौका दिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया शाद सत्तर साहिबा, आपने हमें कसूर के हवाले से बताया, और आप जो काम कर रही हैं वर्ल्ड डेमोक्रेसी डे के हवाले से खास तौर पे आपने एक पैगाम दिया कि तमाम खवातीन को अपने शिनाख्ती कार्ड बनाने, और अपने इस अमल के दौरान जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है जिसको आप PWD कह रही थी, यानी ऐसे लोग, ऐसी हमारी आबादी के अंदर वो लोग जो किसी भी खसूसी जरूरत के हामिल है, किसी तरह की भी माजूरी का शिकार है, उनका शिनाख्ती कार्ड जो है वो जरूर बनना चाहिए ताकि उनकी भी राय शुमार की जा सके, और जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ दी जाने वाली सहूलियात है उससे वो इस्तेफादा हासिल कर सके। हम खुश आमदीद कहती हैं दो सीनियर खवातीन को जो अभी अभी हमें नजर आई हैं ट्रैवल करती हुई, समीना नजीर साहिबा और सलीमा मुनीर साहिबा। खुश आमदीद मैडम। हमारा वेबिनार जारी है और आज का वेबिनार डेडिकेटेड है वर्ल्ड डेमोक्रेसी डे के ऊपर, जिसका थीम है एम्पावरिंग द यंग जनरेशन। और हमारे साथ अब तक दो जो स्पीकर्स हैं, शमा जमाली जैकबाबाद सिंध से और नसीम रियाज साहिबा ने अपने अपने काम के हवाले से बताया कि किस तरह से वो यूथ को एंगेज कर रहे हैं, और जो इस साल का थीम है 2023 का डेमोक्रेसी डे के हवाले से, उसके हवाले से रूरल वुमेन लीडर अक्रॉस पाकिस्तान कैसे यूथ की एम्पावरमेंट कर रहे हैं अपनी मुख्तलिफ सरगर्मियों के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। सॉरी हम लेट ज्वाइन कर रहे हैं, मैं और सलीमा एक मीटिंग में गए हुए थे और वो भी डेमोक्रेसी और इलेक्शन से मुतल्लिक ही थी, तो हमने सोचा। मेरा माइक बंद है? मेरा जी माइक मैडम आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, हम सुन रहे हैं आपको। तो हमने सोचा कि हमें जाना चाहिए ताकि हम आपकी जो इश्यूज हैं वहां पे भी बता सके। तो आप सबको, जो आप जमहूरियत के लिए काम कर रही हैं उसके लिए आपका शुक्रिया। और मैं समझती हूँ कि इस वक्त बहुत अहम हमारे पास वक्त है कि इलेक्शन से पहले हम ज्यादा से ज्यादा यंग नौजवानों की वोटर रजिस्ट्रेशन कराएं, खास तौर पर लड़कियों की, क्योंकि हमारी बहुत सी जो पाकिस्तान की नौजवान बच्चियां 18 साल की हो रही हैं, तो कई दफा फैमिलीज इसको अहम नहीं समझती कि उनको भी वोटर रजिस्ट्रेशन कराएं, हालांकि हमारे मुल्क की 50% से ज्यादा आबादी जो है वो नौजवानों की है। तो अच्छा होगा कि हम सब कुछ मुहिम चलाएं कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, और इसके अलावा अपने इलाकों में, देहातों में, फसलों में, हर जगह पे, कि जो जो 18 साल से ऊपर की लड़कियां हैं उनकी
वोटर रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। कई दफा हम ये काम बिल्कुल इलेक्शन तक छोड़ देते हैं कि अभी कौन सा इलेक्शन हो रहे हैं, और उस वक्त फिर बहुत काम का रश पड़ जाता है। तो ये वो काम है जो हमें साथ साथ करते रहना चाहिए, और मुझे पता है कि आप सब कर भी रही हैं, तो आपका बहुत शुक्रिया। और मैं अब आपके साथ रहूंगी और ये वेबिनार सुनती रहूंगी। सलीमा, आप कुछ कहना चाहती हैं तो कह दें। थैंक यू। समीना ने सब कुछ कवर कर ही लिया है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी कि जैसे हमें मालूम है कि 65% जो हमारी पॉपुलेशन है वो यूथ है, लेकिन जब हम यूथ की बात करते हैं तो जनरली वो माइंड में लड़कों का ही होता है। गर्मी की वजह से मन चले नहर पे चले गए तो वो लड़कों को ही दिखा रहे होते हैं। तो नौजवानों की जब हम बात करते हैं तो उसमें खवातीन भी शामिल हैं, तो इसलिए उस पे हमारा खास फोकस होना चाहिए कि उसको एक जेनेरिक या न्यूट्रल टर्म के तौर पे नौजवानों को इस्तेमाल ना करें, बल्कि हमारा जो फोकस है वो खास तौर पर नौजवान लड़कियों पे होना चाहिए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया मैडम समीना और मैडम सलीमा साहिबा। अब मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज का जो हमारा वेबिनार है इसके अंदर लसबेला से, सोहबतपुर से और जो बलूचिस्तान के काफी सारे अजला हैं वहां से वो बच्चियां, वो यूथ मेंबर्स हमारी मीटिंग अटेंड कर रही हैं जिन्होंने पहली बार जूम इस्तेमाल करना शुरू किया है। तो ये यकीनन उनके लिए बहुत हौसला अफजा है कि हम बात ही उन नौजवानों की कर रहे हैं कि वो अपने वोटर रजिस्ट्रेशन को ना सिर्फ अपने वोट को वेरीफाई करें बल्कि अपने साथ साथ जो बाकी आपके इर्द गिर्द ऐसे यूथ हैं जो तालीमी इदारों में नहीं जा पा रहे, जो किसी हुनर सीखने वाले वोकेशनल इंस्टीट्यूट में नहीं जा रहे, जो कंप्यूटर लैब में नहीं जा रहे, उन तमाम तक भी ये मालूमात पहुंचाएं और उनका भी जो वोटर रजिस्ट्रेशन है और शिनाख्ती कार्ड रजिस्ट्रेशन की जो कैंपेन है उस मुहिम में उनको साथ लेके चलें, ताकि कोई भी ऐसी बच्ची, कोई ऐसी खातून जो वोटर इस वजह से नजर से ओझल ना रह जाए कि वो खातून थी और उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो गई थी, या वो खातून थी और उसके साथ वो किसी जिस्मानी माजूरी का भी शिकार थी तो इसलिए से वो वोट के हक के राय दही को इस्तेमाल करने से महरूम रह गई क्योंकि उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, या वो ट्रांसजेंडर थे और वो वोट का जो हक है उसको इस्तेमाल नहीं कर सके। तो हमने जो इंक्लूजन की बात करते हैं यानी शमूलियत की बात है, कोई भी तबका, कोई भी ऐसे लोग जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, किसी भी जो तफरीक है उसकी वजह से उनको हम पीछे ना छोड़ें बल्कि उनको शामिल करें, इंक्लूड करें और उन सब के शनाख्ती कार्ड के प्रोसेस को यकीनी बनाएं, वोटर रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को यकीनी बनाएं। और मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगी जो आज का खास तौर पर डेमोक्रेसी डे का जो थीम है 2023 का, वो है एम्पावरिंग द यंग जनरेशन। और इस पे जब मैं अपनी बातचीत आप लोगों के साथ भी कर रही थी तो उसको यही कोशिश हमारी यही थी कि हम रूरल वेमेन लीडर्स, जैसा आप सब लोग जो रूरल वेमेन लीडर्स पौधा का जो अलायंस है उसके अंदर अपनी तस्वीर शेयर कर रहे होते हैं व्हाट्सएप पे और दीगर फोरम्स पे, तो उसके अंदर हर सरगर्मी के अंदर मुझे काफी सारी यंग जो विमेन है वो नजर आती है। इसका मतलब है कि यूथ आपकी तमाम सरगर्मियों के अंदर इंक्लूडेड है। तो जब आप इनको शामिल करने की बात करते हैं तो उन तमाम तबकात को जो किसी भी हमारी आंख के अंदर जो तफरीक है हमारे मुआशरे से आती है, हमारे रवैयों से आती है, उसकी वजह से कोई उस ग्रुप से बाहर ना रह जाए, उसको हम यकीनी बनाए। तो अगर हम इसकी 15 सितंबर जो वर्ल्ड डेमोक्रेसी डे उसकी हिस्ट्री को जाने तो इसका आगाज 2007 से हुआ, जब यूएन की जनरल असेंबली ने 2007 में एक रेजोल्यूशन पास की और तमाम जो गवर्नमेंट्स थी उनको इनकरेज किया कि वो जमहूरियत के फरोग के लिए कंसोलिडेटेड मुश्तरका जो कोशिशें हैं वो जारी रखें। और 2008 से फिर जो 15 सितंबर है वो पहला जमहूरियत के आलमी दिन के तौर पे मनाया जाने लगा। और पौधा हर साल ही ना सिर्फ जूम पे बल्कि जिन खवातीन लीडर्स के साथ मिलके भी काम कर रहे हैं उनको भी ये हौसला अफजाई करता है उनकी कि उन अपने इलाकों में नौजवान लड़कियों के साथ मिलके, नौजवानों के साथ मिलके ऐसी सरगर्मियां जरूर करें जिसके अंदर खास तौर पे शनाख्ती कार्ड के बनवाने को फोकस करें, वोटर रजिस्ट्रेशन के काम को फोकस करें। और अगर वो दोनों काम भी नहीं कर सकते तो अगर आप अपनी नहीं कर सकती तो अपने मोबाइल के अंदर अगर आप कुछ बैलेंस डालें 400-500 रुपए का और कुछ अपनी कम्युनिटी के अंदर जो यंग लीडर्स हैं उनका शनाख्ती कार्ड 8300 पे भेजें और वेरीफाई करें कि उनका वोटर का स्टेटस क्या है, यानी उनका
ان کے علاقے کی جو ووٹر لسٹ ہے اس کے اندر ان کا نام کس جگہ موجود ہے. تو اس کمپین کو ضرور لے کے چلیں. کم از کم 10-12 لوگوں کے ساتھ ضرور اس سرگرمی کو کریں, اور پھر انہیں ان کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ آگے باقی لوگوں تک 10 لوگوں کو بھی اگر ہم فوکس کریں اپنے گھر کے, تو کافی سارے لوگوں کی جو ووٹر ویریفیکیشن کا پروسیس ہے اس کو ہم دیکھ پائیں گے. I'm saying, go, Salima is getting late, drop her. No, I have to come and get Sir's card. واجد, تھینک یو. جی میڈم کر دیے. تھینک یو میڈم, بات کری تو. سو ہمیں اس کو لے کے چلنا ہے اپنی اپنی کمیونٹیز کے کام کے اندر, خاص طور پہ نوجوانوں کو فوکس کرنا ہے. تھوڑا سا ہم اس سے اگلی سلائڈ پہ اگر چلے جائیں تو, اگر ہم چونکہ اس سال کا تھیم ورلڈ ڈیموکریسی ڈے کا امپاورنگ ینگ جنریشنز ہے, تو جب دنیا کے اندر آپ مختلف طریقے دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں کو کام کے اندر, نوجوان آبادی کو, اور خاص طور پہ جیسے سلیمہ نے ذکر کیا کہ نوجوانوں کے اندر جب پودا بات کرتا ہے تو خاص طور پہ اس پہ خواتین نوجوانوں کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے, چونکہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے شامل نہیں ہو پا رہی ہوتی. اگر ہم اپنے دیہاتوں کے اندر اور عام اپنا کلچر دیکھیں تو وہ رہ رہی ہوتی ہے. تو جو مختلف طریقہ کار ہے, یہ 7 ڈفرنٹ پرنسپلز ہیں. یہ تمام بہنوں کے لیے, تمام رورل ویمن لیڈرز کے لیے میں نے اس کو سامنے کہ یعنی یوتھ کونسلز بنائی جائیں. یعنی یوتھ کونسلز ایک باڈی ہوتی ہے جس میں انکریج کیا جاتا ہے یوتھ کو, کہ نوجوانوں کو, کہ وہ ایک ایکٹیو سٹیزنز بنے, ایک متحرک شہری بنے, اور وہ انہیں ایسے مواقع دیے جاتے ہیں کہ وہ مختلف ہنر سیکھ سکیں. اپنی جو کمیونٹیز ہیں, جن جن علاقوں سے ان کا تعلق ہے, وہاں پہ باقیوں کو گائیڈ کر سکیں, ان کے اوپر انفلوئنس کسی نہ کسی طریقے سے اثر انداز ہو سکیں, اور سیکھ سکیں جو گورننس کے طریقے ہیں, حکومت کرنے کے, حکمرانی کے جو طریقہ کار ہے اس کو سیکھ سکیں. تو یوتھ کونسل کے ذریعے اپنی اپنی کمیونٹی کے اندر یوتھ کونسلز بنا کے انگیج کر سکتے ہیں. یوتھ گورننس, یہ دوسرا جو اس کا پرنسپل ہے وہ یوتھ گورننس کے اندر ہے, جس کے اندر یوتھ اینڈ ایڈلٹس جو بڑے ہیں اور جو نوجوان لڑکیاں ہیں وہ مل کے کام کرتی ہیں, اور ان کو ایسی پوزیشنیں دی جاتی ہیں جس کے اندر ان کے پاس کچھ اتھارٹی ہو, تاکہ وہ فیصلہ کریں, اور فیصلہ کرنے میں جہاں جہاں ان کے اندر ان کو مشکلات ہو اس میں ان کا ساتھ دیا جائے کہ وہ ایکشن لے سکے, اور آرگنائزیشنز کو اسٹرینتھن کریں, اپنی کمیونٹیز کے, اپنے جہاں وہ رہ رہے ہیں ان کی بہتری کے لیے کام کریں, اور سوسائٹی پہ اس پہ ان کا مؤثر جو ہے وہ بہتر اثر پیدا ہو سکے. اور یوتھ کی وائس, تیسرا کنسپٹ جو ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ آئیڈیا ہے کہ ینگ پیپل ہیو اے وائس ان سوسائٹی. جو ہماری نوجوان آبادی ہے, خاص طور پہ بچیاں جو ہیں, لڑکیاں جو ہیں, ان کی اپنی ایک وائس, ان کے جو مسائل ہیں اس کو وہ خود ہائی لائٹ کر سکیں, اور وہ اس قابل ہوں کہ ٹو برنگ اباؤٹ چینج اینڈ ریپرزینٹ دیئر انٹرسٹ اینڈ ڈیزائرس, کہ وہ چینج لا سکیں, اور جو ان کی اپنی نیڈز ہیں اس پہ بات کر سکیں, اس کو سامنے لا سکیں, ٹیبل پہ لا سکیں. یوتھ لیڈرشپ پروگرام اس کا چوتھا ایک پرنسپل ہے. اگر آپ چاہیں گے تو اگلے بھی 3 میں آپ کے لیے پڑھ دوں گی, لیکن آپ سمجھتے ہیں اگر کہ یہیں کافی ہیں تو یہیں تک ہم اس بات کو محدود رکھ سکتے ہیں, اور آپ لوگوں کا جو ورلڈ ڈیموکریسی ڈے کے حوالے سے میسج ہے وہ لیا جا سکتا ہے. تو جس کا انٹرسٹ ہو وہ مجھ سے ان ساروں کا سیپریٹ ڈیٹیل بھی مجھ سے لے سکتی ہیں وہ رورل ویمن لیڈر, تاکہ وہ اپنے ارد گرد جہاں وہ رہ رہی ہیں وہاں کی رورل ویمن لیڈرز کو, خاص طور پہ ینگ گرلز کو کیسے انگیج کر سکیں. جی میں چاہوں گی کہ ٹائم ہمارے پاس چونکہ کم رہ گیا ہے 4:30 ہونے میں, تو جو باقی رورل ویمن لیڈرز ہیں وہ اگر ورلڈ یوتھ ڈے کے حوالے سے کوئی بھی پیغام دینا چاہتی ہیں تو ضرور دیں, ہینڈ ریز کریں, اور خاص طور پہ وہ ینگ پارٹیسپینٹ جنہوں نے آج فرسٹ ٹائم اس میٹنگ کو جوائن کیا ہے, آپ کا کوئی بھی پیغام ہو تو آپ دے سکتے ہیں, ہینڈ ریز کریں, بات کریں. پہلی بار اگر میٹنگ میں شامل ہوئی ہیں تو اپنا میسج بھی ضرور دیجیے. جی کون سب سے پہلے بات کرنا چاہیں گی؟ میں دیکھنا چاہ رہی ہوں ہینڈ ریز میں کسی نے کیا ہوا تو نہیں ہے. خاص طور پہ نیو ویمن کو میں انکریج کروں گی کہ ضرور اپنا پیغام دیں. آج فرسٹ ٹائم اگر آج آپ زوم میٹنگ آپ اٹینڈ کر رہی ہیں تو کیسا لگا, مشکل کہاں ہوئی, اور آپ پیغام کیا دینا چاہتی ہیں خاص طور پہ نوجوان خاتون ہونے کی حیثیت سے ورلڈ ڈیموکریسی ڈے کے اوپر. عذرا میمن آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جعفر آباد سے بے نظیر ہیں, فرسٹ ٹائم بے نظیر آپ نے زوم کا ویبینار اٹینڈ کیا ہے.
تو آپ کا بھی کوئی کمنٹ ہو آپ بات کر سکتے ہیں. جی عذرا بات کیجیے. السلام علیکم. بہت اچھے آج کے جو تھے سیشن تھے مطلب بہت انفارمیٹیو تھے اور کافی ان پہ کام کرنے کی ضرورت بھی ہے کیونکہ اب جو الیکشن ہے وہ نزدیک ہیں تو اس میں ہمیں جو اویئرنیس کی یا سیشن کے ذریعے معلومات بھی چاہیے. اور میں یہی ایک کمنٹ ہے کہ اب ہماری جو یوتھ میں کافی جو خواتین اور یوتھ جو ابھی بی ڈی الیکشن میں آئی ہوئی ہیں تو ایک میری سجیشن ہے تو میں دادو میں کہہ رہی ہوں کہ ایک جو ان کا ہم آن لائن ایک میری آفس میں ان کو میں بلا کے ایک آن لائن ان کا سیشن کریں بجٹنگ میں اور پلس میں کچھ جو چیزیں ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتی کہ جو اجلاس ہیں وہ نہیں ہوتے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ کمپلینٹس آئی ہوتی ہیں کہ بھائی یونین کاؤنسل میں جو خواتین آئی ہوئی ہیں ان کو اجلاس میں نہیں بلایا جاتا یا اجلاس نہیں کیا جاتا. تو اس کو مطلب اگر وہ ان کی اپنے جو چیئرمین ہیں ان کی کمپلینٹس کریں یا سی آر ایم میکنزم سسٹم ہے وہ کیسا ہے ان کے اوپر جو ہے نا وہ مطلب ڈسکشن ہونی چاہیے ان کے کیونکہ ہمارے یہاں جو سی آر ایم میکنزم ہے ہمارے گورنمنٹ اداروں میں وہ بالکل بھی نہیں ہے. تو خواتین کو پھر جو ہے پیچھے وہ دھکے جاتا ہے کہ بھائی یا کوئی اجلاس کا ان کو نہیں بتاتے یا بجٹنگ کا نہیں بتاتے کیونکہ ایسے ہی ہوتا ہے چیئرمین اور جو سیکریٹری ہے یا میونسپل کمیٹی کے جو سی او میں میونسپل کمیٹیز کے چیئرمین ہوتے ہیں تو ان کا رائٹ ٹو انفارمیشن ضروری ہے. تو ان پہ بھی میری ایک سجیشن ہے. ہلو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے بات کیجیے. ہاں رائٹ ٹو انفارمیشن جو ہے ان پہ بھی جو ہمارے سیشن ہونے چاہیے. ہم لوکل ہی ہیں ہم جو ہماری نیٹ ورکنگ ہے بہت اچھی ہے. رورل وومن لیڈرس کی جو ہے نیٹ ورکنگ وہ اچھی ہے. جو ہمارے دیہات کی یونین کونسل کی جو خواتین ہیں نا تو ان کو ان چیزوں کا وہ انفارمیشن نہیں ہے. تو میں کہہ رہی ہوں کہ جو آنے والا سیشن ہے تو اس میں یہ رکھا جائے رائٹ ٹو انفارمیشن اور پلس میں جو ہمارے ڈسٹرکٹ کاؤنسل کی جو خواتین وہ آئی ہیں اور یونین کاؤنسل کی کاؤنسلر ان کا بھی ایک سیشن کروایا جائے. ان کو میرے پاس ہے ان کی لسٹنگ ہے تو ہم ان کو اپنے گروپ کے تھرو بھی ان کو بولیں گے کہ وہ آن لائن جو ہے وہ سیشن اٹینڈ کرے. اور یہ بھی ہے کہ ٹیکنیکل جو ہے نا جو ہماری خواتین ہیں یونین کاؤنسل کی تو اس کو ویبینار کبھی انہوں نے اٹینڈ نہیں کیا. تو اس کے اوپر بھی میں کہہ رہی ہوں کہ صرف ان کو جو ہے موبائل بھی چلانا نہیں آتا اور ان کو واٹس ایپ کے سوا مطلب وہ چیزیں نہیں آتی. تو ٹیکنیکل جو ہے نا ان کو یہ بھی ٹریننگ دی جائے کہ کیسے ویبینار وہ جوائن کریں اور کیسے جو اپنے مسائل ہیں وہ اس ویبینار تک رکھیں. جو خاص کر کے وہ خواتین جو ابھی نیو آئی ہیں اس بی ڈی الیکشن میں یا آنے والی الیکشن میں وہ مطلب حصہ لیں گی. تو یہ میری ایک سجیشن تھی. بہت شکریہ عذرا میمن آپ نے اس گروپ کا تذکرہ کیا. جب ہم انکلوژن کی بات کر رہے ہیں کہ خاص طور پہ ایسی جو آپ بی ڈی کا بات کر رہے ہیں ایل بی ڈی اس کا مطلب ہے لوکل باڈیز کے الیکشنز میں جو الیکٹ ہو کے خواتین آئی ہیں ان کے پاس مجھے جو سمجھ آئی کہ ڈیجیٹل سکلز نہیں ہے. یعنی واٹس ایپ تک تو یوز کر سکتی ہیں لیکن زوم پہ کیسے آنا ہے اور کسی آن لائن ٹریننگ میں کیسے شامل ہونا ہے تو اس کو ان کو شامل کیے جائے اور ان کے لیے کوئی سیشن رکھا جائے. ازا اس پہ پلان کر کے کیا جا سکتا ہے کیونکہ ہماری تو ان تمام جو لوکل باڈی کی ممبرز ہیں کسی ایک یونین کونسل کی ان تک پودا کی رسائی نہیں ہے. آپ اگر کوئی خاص ان کے لیے سیشن ہم اور آپ مل کے ایجنڈا طے کر لیں گے اور وہ آپ انہیں اکٹھا کر لیں تو اس طرح کے کوئی سیشن ان فیوچر کیے جا سکتے ہیں جب ان کی جو خاص ضروریات ہیں ان کی اس کو ایڈریس کیا جا سکے سمجھا جا سکے تو اس کے بعد ہو سکتا ہے یہ. لیکن اہم بات یہ کہ جو اس وقت میں نے بتایا کہ پودا پاکستان اس وقت 2 منصوبوں کے ساتھ منسلک رہ کے ایک پورا پروگرام ہے جو پاکستان کے اندر جمہوریت کے فروغ خاص طور پہ خواتین کی شمولیت کو یقینی بنانے کے لیے کام کر رہا ہے جو پاکستان کے 60 سے زائد اضلاع شامل ہیں جس میں پنجاب صوبہ خیبر پختونخوا بلوچستان
اور سندھ صوبہ شامل ہے، اور اس میں بہت ساری رورل ویمن لیڈرز جو یہاں اس میٹنگ کے اندر بھی موجود ہیں، جن کے ساتھ مل کے دیہات کی سطح پہ نوجوانوں کے شناختی کارڈ بنوانے میں، ان کی ووٹر رجسٹریشن کے کام کو آگے بڑھانے میں، ان کے الیکشن کمیشن کے ساتھ رابطہ سازی کو مربوط اور مضبوط کرنے میں جو ہے اپنا کام سر انجام دے رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی ایک نیا منصوبہ جو ہم نے شروع کیا ہے جس کے اندر 24 اضلاع ہیں، اور اس کے اندر ووٹس ود آؤٹ وائلنس، یعنی پاکستان کے اندر جو سیاسی عمل ہے اس کے اندر یا ووٹ ڈالنے کے پروسیس کے اندر، جب ووٹ ڈالنے الیکشن اناؤنس ہو جاتا ہے، کینڈیڈیٹس نے اپنی کمپینز چلانی ہوتی ہیں، اس سب کے اندر اس سارے پروسیس کو، یعنی اس سارے طریقہ کار کا تجزیہ کیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ کہاں کہاں رکاوٹ کھڑی کی جا رہی ہے کسی بھی طرف سے، تو اس کو رپورٹ بھی کیا جائے، اس پہ بات بھی کی جائے اور اس پہ نشاندہی بھی کی جائے۔ اور خواتین جو رہنما خواتین ہیں پاکستان بھر کی، خاص طور پہ ان 24 اضلاع کی جو خواتین ہیں، وہ اس پہ لیڈرشپ رول کو پلے کریں، اپنے علاقے سے، اپنے ضلع سے ایسے علاقوں کی، ایسے حلقوں کی نشاندہی کریں جہاں خواتین پچھلے الیکشن میں، یعنی 2018 کے الیکشن ہے یا آپ لوکل باڈیز کے الیکشن کی بات کرتے ہیں، وہ کم ووٹ ڈال سکی ہیں، تو پھر ان مسائل کو سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ سیشنز کریں، آگاہی دیں، اور اپنے ضلع کے اندر ان خواتین کی آواز کو بلند کریں تاکہ الیکشن کمیشن اور نادرا کے ساتھ مل کے زیادہ تر خواتین کے شناختی کارڈ بنوائے جا سکیں، پرسن ود ڈسیبلٹیز کو انکلوڈ کیا جا سکے، ٹرانسجینڈر کے لیے سہولیات مہیا کی جا سکیں تاکہ وہ تمام لوگ آنے والے الیکشن میں پاکستان کے اندر جو اپنا حق رائے دہی ہے اس کو آزادی کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ استعمال کر سکیں۔ تو آپ تمام میں سے بھی جس کا کوئی اور پیغام ہو، پلیز آپ لوگ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں، اور ورلڈ ڈیموکریسی ڈے کے حوالے سے آپ کا کیا پیغام ہے، اپنے علاقے کے حوالے سے کیا بات کرنا چاہتی ہیں، ضرور کیجیے۔ اگر میں چیٹ باکس میں دیکھوں تو زرین رفیق صاحبہ جو کہ سندھ سے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ یوتھ کو اپنے ڈیسیژنز اور رائٹس لینے میں ڈیموکریسی، یعنی ان کے اپنا جو رائٹ ہے وہ دینا ہو چاہیے اور سپورٹ کرنی چاہیے، یعنی انہیں یہ اختیار دیا جائے کہ اپنی رائے دے سکیں اور اس کے مطابق وہ اپنے مسائل کو ہائی لائٹ کر سکیں۔ لسبیلا سے ہیں میر ظاہری شاکرہ، آپ کوئی بات کرنا چاہتی ہیں؟ جعفر آباد سے بے نظیر نے بھی فرسٹ ٹائم میٹنگ کو اٹینڈ کیا اور وہ کہہ رہی ہیں کہ جوائن کرنے میں ٹائم لگ گیا تھا، اٹس اوکے۔ اور ہم خاص طور پہ میں کہوں گی میاں والی سے جو ہمارے ساتھ تھیں، مختار شاہین، پلیز آپ کے ساتھ مجھے 3 سے 4 خواتین نظر آئی ہیں، ان سب کے نام چیٹ میں ضرور ڈال دیجیے گا۔ خوش آمدید میڈم نصرت شیرین صاحبہ، چیئر پرسن سندھ کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن۔ خوش آمدید میڈم، آپ کو دیکھ کے ہماری آنکھیں چمک جاتی ہیں اور ہمیں بڑی ہمت مل جاتی ہے کہ ہمارے ساتھ بہت لیڈرشپ رول میں کافی مضبوط خواتین موجود ہیں جن کو دیکھتے کہ ہم بہت مضبوط ہو گئے۔ تو آپ جب ہمیں جوائن کر چکے تو ہم ضرور چاہیں گے کہ ورلڈ ڈیموکریسی ڈے کے حوالے سے آپ کا کوئی بھی پیغام ہو۔ اس وقت پاکستان کے مختلف شہروں سے، بلوچستان سے، KPK سے، سندھ سے، پنجاب سے اور گلگت بلتستان سے دیہی رہنما خواتین آج کا ویبینار اٹینڈ کر رہی ہیں، اور آج کا ویبینار ڈیڈیکیٹڈ ہے ورلڈ ڈیموکریسی ڈے کے جو کہ 15 سپٹمبر کو ہے۔ تو 15 سپٹمبر کو چونکہ بدھ نہیں ہونا، اس لیے ویبینار آج ہے تو ہم آج ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں۔ تو میڈم آپ کا کوئی بھی پیغام ہو خاص طور پہ آج کے دن کے حوالے تو ضرور دیجیے گا۔ میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں، میں سوری دیر ہو گئی، ایک دم مجھے یاد آیا کام کرتے کرتے کہ وہ کرنا تھا، میں نے کمٹ کیا تھا۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جمہوری رویہ اور جمہوریت ہمیں اپنے گھروں میں بھی رکھنا چاہیے، اور اپنے محلوں میں بھی، اور اپنے صوبے میں اور اپنے ملک میں فروغ دینے کے لیے کام کرنا چاہیے ہم کو۔ اور ہم عورتیں ایک سٹیزن آف پاکستان ہے، تو پاکستان کی شہری ہونے کے ناطے ہمیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارے ملکوں میں اور پھر سیاسی جماعتوں میں جمہوری
رویوں کو فروغ کرنے کے لیے ہم کو مل کے کوششیں کرنی ہوں گی. اور جب تک ہم جمہوری روایات کو، جمہوریت کو صحیح طور پہ اپنے اپنے ملک میں نافذ کرنے میں مددگار نہیں ہوں گے تو ہم عورتوں کے مسائل وہیں کے وہیں کھڑے رہیں گے. کیوں؟ کیونکہ اختلاف رائے کو ہم برداشت نہیں کرتے، ہم میں برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے اور جمہوری رویوں کا فقدان ہو گیا ہے. چاہے میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ ہم ڈکٹیٹرشپ کی طرف چلے جاتے ہیں، اکثر دفعہ اپنے خود فیصلے کر لیتے ہیں، جبکہ ہمیں مل کے کرنا چاہیے. تو وہ جو مل کے کیے ہوئے فیصلے ہوتے ہیں وہ زیادہ فائدے مند ہوتے ہیں اور اس کا اثرات جو مثبت ہیں وہ عورتوں اور بچیوں کی زندگیوں پہ پڑتے ہیں. شکریہ. بہت شکریہ میڈم نصرت شیریں صاحبہ. آپ نے کہا کہ ہمیں جمہوری رویوں کو اپنانا چاہیے اپنے گھر کے اندر، محلے کے اندر، کمیونٹی کے اندر، پارٹیوں کے اندر اور اپنے اداروں کے اندر. میڈم تھوڑا سا اگر یہ ہمیں مدد کر دیں کہ جمہور کا لفظ ہم بہت استعمال کرتے ہیں، جمہوری، جس میں سب کے لیے عام فہم ہو جائے کہ ہم اس سے کیا مراد لیتے ہیں. یہ بھی اگر آپ مدد کر دیں گی ایز اے لیڈرشپ ہے تو ہم سب کے لیے بہت اہم ہو جائے گا، کیونکہ کافی ساری مجھے تو زیادہ آتا نہیں، لیکن میں جمہوریت اس کو سمجھتی ہوں کہ اگر گھر میں بچے ہیں اور ماں اور باپ کچھ چاہ رہے ہیں تو وہ بچوں سے رائے بھی لیں اگر کوئی فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، اور سب کی رائے اس میں شامل ہو کسی بھی ایک فیصلے میں، تو وہ زیادہ اچھا فیصلہ ہوتا ہے گھر کے لیے، گھر کے سکون کے لیے. اگر مرد، اب زیادہ تر عموماً پریکٹس یہی رہی ہے نا، غیر جمہوری رویہ جس کو کہتے ہیں کہ گھر میں جو مرد ہے اور وہ جس کے پاس پاور ہے وہ اپنا حکم چلاتا ہے، وہ چاہتا ہے عورتوں کو اسکول بچیوں کو بھیجتا ہے، وہ نہیں چاہتا تو وہ نہیں بھیجتا، وہ عورتوں ہر کام میں دخل دیتا ہے اور اس کی مرضی چلتی ہے. تو جب ایک آدمی کی مرضی ہو تو یہ جمہوری رویہ نہیں ہے. جمہوری رویہ یہ ہوتے ہیں جیسے میری ساس کیا کرتے ہیں، صبح اٹھتی تھی تو ہم سب کے کانوں میں یہ بھی آواز آتی تھی، بھائی آج کیا پکے گا گھر میں. اب آپ دیکھیں یہ چھوٹی سی بات ہے لیکن اماں ساس ہر ایک سے پوچھتی تھی کہ آج کیا پکایا جائے، تو یہ وہ چاہتی تو وہ اپنی مرضی سے سبزی لیتی اور پکا دیتی اور سب کھاتے. لیکن یہ ایک رویہ تھا ان کا کہ ہر چیز میں مشاورت رکھنا، تو اس کو جمہوریت کہتے ہیں. جس میں دیکھا سیاسی جماعتوں کا اگر ہم کریں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ عورتیں زیادہ تعداد میں سیاسی جماعتوں سے جڑیں اور سیاسی عمل سے جڑیں، تو ان کے لیے بھی یہی میں کہوں گی کہ وہ جمہوریت ہے جہاں سب اپنی بات رکھ سکیں، ایک گفت و شنید کر سکیں اور ان کی رائے جو ہے وہ شامل ہو جو فائنل فیصلہ ہو. تو یہ جمہوریت ہوتی ہے. یہ نہیں کہ ایک آدمی نے کہہ دیا تو سب نے ہاں میں ہاں ملا. اختلاف وہ دلیل سے اپنی ثابت کرے کہ وہ چاہ کیا رہا ہے تو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. آپ کی لرننگ پروسیس بھی ہوتا ہے، آپ آپس میں جڑتے بھی ہیں ان چیزوں سے. جو جمہوری رویے ہوتے ہیں وہ لوگوں کو جوڑتے ہیں آپس میں. ابھی آپ دیکھیں افراتفری کا جو عالم ہے، آج ہر پارٹی کو یہ فکر ہو رہی ہے کہ اس کے پیچھے کتنے لوگ آئیں گے. تو یہ غیر جمہوری رویے انہوں نے اتنے فروغ دے دیے یا ڈسکرمنیشن کر دیا جائے، تو یہ بھی ایک غیر جمہوری رویہ ہوتا ہے کہ امیر غریب پڑھے لکھے جاہل سب کو بانٹ دیا جائے. تو یہ سب کچھ نکال دینا ہوگا، تو اس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں جس میں سب کی رائے شامل ہو. میں اتنا سمجھتی ہوں اس کو. بہت شکریہ میڈم نصرت شیریں صاحبہ، آپ نے بہت میری مدد کی کہ آج اگر ہم جمہوریت کے عالمی دن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، خواتین کی شمولیت کی بات کر رہے ہیں، تو ہمیں کیسے سب کی رائے کا احترام کرنا ہے. جو بندہ جو رائے بھی دے رہا ہے اس کی رائے کی ایک اپنی ویلیو ہے، اس کی قدر کرنی ہم سب کا فرض ہے. ہمیں بے شک اس کی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس کی رائے جو ہے وہ اپنی جگہ ویلیو رکھتی ہے. ان رویوں کو ہمیں اپنانا ہوگا اور عدم برداشت جو ہے اسے کم کرنا ہوگا، کیونکہ زیادہ تر عدم برداشت نظر آتا ہے. جیسے ہی آپ کو اپنی بات سے مختلف بات نظر آتی ہے تو ہم اس کو غلط قرار دے دیتے ہیں. بہت شکریہ. مجھے ہینڈ ریز نظر آئے تھے 2-3. زلیخا کا
हैंड नजर आया था मुझे, प्लीज आपने हैंड रेज किया था। जरीना और जुलेखा, आप कुछ कहना चाहे थी, प्लीज बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तमाम साथियों से गुजारिश है अपने कैमराज ऑन कर लें, और कोई भी बात करना चाहती हैं तो जरूर करें। और खास तौर पे मैडम नुज़रत शीरीन की बात के बाद अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हुई हो जमहूरियत और जमहूरी रवैयों के हवाले से, तो प्लीज जरूर दें कि क्या समझे और हम कैसे अपनी जिंदगियों में, अपने घरों में, जहां जहां भी हम बात बैठते हैं, वहां हम लोगों की राय को, अपने साथ बैठने वालों की राय को जरूर इज्जत देंगे और सुनेंगे और वैल्यू करेंगे। आज के वेबिनार का टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है। मैं चाहती हूँ कि रूरल वेमेन लीडर्स में से कोई भी जिन्हें कोई बात करना चाहती है वर्ल्ड डेमोक्रेसी डे के हवाले से, तो प्लीज जरूर बात कीजिए। और अदरवाइज फिर हम आज के सेशन को कंक्लूड करेंगे कि आज की वेबिनार के अंदर हमने एक इस चीज का इरादा किया है कि हम अपने कामों के दौरान, खासतौर पे नौजवान नस्ल, जो यूथ है, जो जिनके पास एनर्जी बहुत है, स्किल्स हमसे ज्यादा है, लेकिन शायद रहनुमाई की कमी है। अगर राय को उनके हक के राय दही को इस्तेमाल करने में जहां जहां मुश्किलात हैं उसमें उनकी मामनत करें, ताकि एक बेहतर जमहूरी जो रवैये हैं हमारे इर्द गिर्द पंपे, और आने वाले वक्त में जब पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो, खुदा करे बहुत जल्द इलेक्शन हो, तो उसके अंदर ज्यादातर जो आबादी है पाकिस्तान की, खास तौर पे इस वक्त जो पॉपुलेशन है नौजवानों की वो ज्यादा है, वो अपने हक के राय दही को इस्तेमाल कर सके और अपनी राय का इजहार अपनी चॉइस के मुताबिक अपने चुनाव पे करें। हमें वोट का अगर इस्तेमाल करना है तो हम उसको दें जो हमारी जमीर की आवाज है। और वर्ल्ड डेमोक्रेसी डे के ऊपर ये बात भी जरूर करनी कि जमहूरी रवैयों के साथ ऐसी पार्टियों का जरूर किसी भी पार्टी को आप वोट दें, लेकिन प्लीज उनका जो मंशूर है, किसी भी पार्टी ने जो मंशूर लिखा है उसको जरूर देखें, और उसमें ये जरूर देखें कि उसके मंशूर के अंदर खवातीन को उन्होंने कितनी जगह दी है, खवातीन के और बच्चों के। मैडम आपका माइक ऑफ है, मैं देख नहीं पा रही, सुन नहीं पा रही आपको। नुज़रत शीरीन साहिबा अनम्यूट करके आप बात कर सकती हैं। हाँ, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मंशूर के अलावा उस आदमी का पूरा देखें, उस उम्मीदवार को देखें, वो औरत हो या मर्द, कि आया वो आपके इलाके के लिए तरक्याती कामों में फाल किरदार अदा कर सकेगी कि नहीं। उसका माजी, उसका आज जरूर देखें, ताकि आपको ये धोखा ना हो कि हमने तो मंशूर देख के वोट दे दिया था। तो हमें इसका बहुत ख्याल रखना होगा, ताकि हम मैं जो कहती हूँ ना, विलिंग रखने वाले लोगों को लाएं, जो हमारे मुल्क को, हमारे शहर को, हमारे सूबे को संवारने में मदद दें, ना कि तफरीक में। बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत शुक्रिया। शाकरा आप कोई बात करना चाहती हैं? आपने कमेंट्स में हैंड रेज किया हुआ है, अपने आप को अनम्यूट करो और बात करो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपसे सुन के। आपके मोबाइल के लेफ्ट कॉर्नर पे म्यूट होया हुआ है आपका माइक, उसको अनम्यूट करें। लेफ्ट कॉर्नर, वेरी गुड, हो गया, आप बोले। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ ही मेरी? जी जी आवाज आ रही है। आप बताएं क्या पैगाम देना चाहेंगी और क्या कहना चाहेंगी शाकरा? जी मैम की बातों से ये मुझे मालूमात हासिल हुई कि जो फीमेल्स होती हैं, जो औरतें होती है, वो अपने हक के मतलब के मुताबिक वो वोट भी नहीं दे पाते हैं। और कुछ ऐसे फीमेल्स हैं जो इससे पहले मुझे ये अंदाजा नहीं था कि मैं सिर्फ ये जानती थी कि औरत के हुकूक में सिर्फ ये है कि उसका हक दिया जाए और उसके जो क्या कहते हैं, जितने भी रोजमर्रा जिंदगी में मतलब कि जो एक जिम्मेदारी होती है उसको कम किया जाए। लेकिन मुझे वोट का ऐसा कोई पता नहीं था। जब मैंने पौधा पाकिस्तान के ट्रेनिंग को अटेंड किया क्वेटा में, तो मुझे बहुत ज्यादा अंदाजा हुआ कि हमारे जो जिले में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे औरतें ऐसे जो वोट नहीं दे पा रहे। तो अभी मुझे मैम की ये बात से, ये जब बात कर रही थी मैम, तो मुझे ये बात याद आई कि जब मैं वहाँ क्वेटा से आई यहाँ पर,
تو میں نے کچھ لوگوں کے ساتھ میں بیٹھی اور ان کو میں نے کہا کہ آپ لوگ ووٹ دے سکتے ہو. تو کچھ جو عورت تھی وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری جو مرد ہوتے ہیں انہوں نے ہمارے ابھی تک NIC نہیں بنائے ہیں, اور دوسرے جو ان کے نکاح ناموں کا جو پروسیس تھا نکاح نامے کا, وہ یہ کہنا چاہتے کہ ہمارے جو ہسبینڈ ہے مطلب ہمارے جو گھر کے مرد ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ نکاح نامہ بھی کوئی میٹر نہیں کرتا ہے اور NIC بھی کوئی میٹر نہیں کرتا ہے. آپ مطلب عورت ہو تو عورت کے ہی حد میں رہو, گھر میں رہو. تو میں نے جب یہاں پر وزٹ کیا اپنے علاقے میں یہ دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کے NIC بھی نہیں بنے اور ان کے نکاح نامے بھی نہیں بنے ہیں. تب میں نے جب اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا تو مختلف عورتوں کا یہ رائے تھا کہ ہمارے ہسبینڈ جو شوہر ہے جو بھی ہے تو وہ ہمیں نکاح نامہ نہیں دے کہ آپ نکاح نامہ جا کے لے جائیں گے یا ہم سے کھلا لیں گے یا کورٹ میں سے پیش کریں گے, تو وہ نکاح نامہ نہیں ہے جس کی بنیاد پہ ہمارا NIC بن رہا ہے. تو میں نے ان کے وہی مردوں سے بات کی, میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے, آپ نکاح نامہ دیں اور بلکہ آپ اس کے ساتھ خود چلی جائے کہ تاکہ یہ NIC اپنے بنا لے. تو پھر الحمدللہ میرے اویئرنیس سے جی بتائیے. الحمدللہ پھر میرے اویئرنیس سے ان کے اندر یہ چیز پیدا ہوئی کہ عورت کا NIC بنانا اور ان کو اپنے حق میں ووٹ دینا. تو الحمدللہ ایسے 6 سے 5 لوگ تھے جو اپنے مطلب فیمیلز کے NIC نہیں بنا رہے تھے اور نکاح نامہ بھی ان کو نہیں دے رہے تھے تاکہ آپ NIC بناؤ, اور شاید ان کو یہ لگ رہا تھا کہ وہ ہمارے اگینسٹ کچھ کر لیں گے نا, مطلب مردوں کا ایک مائنڈ بن چکا تھا. تو ابھی ان کا نکاح نامہ درج ہوا, نکاح نامے کے تھرو ان کا NICs بھی بن گئے, کچھ کے منگل کے دن مل جائیں گے اور کچھ کے بدھ کے دن مل جائیں گے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جی شاکرہ میں کہنا چاہوں گی کہ آپ بے شک مجھے یہ تھوڑی سی تفصیل بعد میں شیئر کر, مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ شاکرہ نے ہماری ٹریننگ اٹینڈ کی تھی ووٹس وداؤٹ وائلنس, جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ سیاسی عمل کے اندر خواتین اور جو ووٹرز ہیں وہ بغیر کسی تشدد کے شامل ہو سکیں. تو بہت اہم کام ہے جو آپ نے شروع کر دی ہے. آج ورلڈ ڈیموکریسی ڈے کی جو ڈسکشن ہے اس کو ہم یہیں پہ اسی امید کے ساتھ کہ جو پاکستان کے دور دراز دیہاتوں کے اندر اضلاع کے اندر جو بیٹھی ہوئی خواتین ہیں وہ اپنا لیڈرشپ کا جو کردار ہے اس کو بہت ایسے طریقے سے نبھا رہی ہیں, اور انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں بہت سی خواتین اپنے نہ صرف ووٹ کا استعمال کریں گی بلکہ باقی لوگوں کے لیے مدد بھی کریں گی. تو آپ سب کا 4:40 تک میرے ساتھ دینے کا بے حد شکریہ, اور انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملیں گے کسی اور سپیکر کے ساتھ جو آپ میں سے ہی ہوں گی اور کچھ نیا سیکھیں گے. اور آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ ورلڈ ڈیموکریسی ڈے کے ساتھ ملتے جلتے اب 30 سپتمبر تک ضرور خاص طور پہ نوجوانوں کے شناختی کارڈ بنوانے, ووٹر رجسٹریشن میں ان کی مدد کرنے اور ان کے ساتھ سیشن کرنے کی جو سرگرمی ہے اس کا فوکس جاری رکھیے گا. پاکستان زندہ باد اور پاکستان دہی رہنما خواتین آپ سب پائندہ باد. بہت شکریہ, خدا حافظ.